فضیلت الشیخ مفتی جماعت محترم مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب، مدیر و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ فیصل آباد، ملتمس ہوں اظہار خیال فرمائے فضیلت الشیخ المقام محترم مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ خريج الجامعة الإسلامية مدينة منورة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند فرما لیا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کریں. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں کا دین اسلام ہی تھا. مگر یہ اللہ کا دین اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے دور میں مکمل نہیں تھا. ہر نبی بھی اور ہر نبی کے امتی اتنے دین کے مکلف تھے جتنا پروردگار نے انہیں عطا کیا تھا. اللہ مالک الملک نے اس دین کو جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، دین اسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرما دیا. اور اس آیت کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس میں پروردگار نے مکمل کرنے کا اعلان بھی فرما دیا.
صرف اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان نہیں کیا، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ اعلان کروایا۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ اس میں یہ حدیث ہے، ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار الا وقد بین لکم۔ لوگوں، کوئی معمولی سے معمولی ایسی چیز بچی ہی نہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کو جنت کے قریب کرتی ہو، جہنم سے دور کرتی ہو اور وہ بیان نہ ہوئی ہو، ایسی کوئی چیز بچی نہیں۔ جو کچھ انسانوں کو اللہ کی جنت کے قریب کرنے والا تھا، جہنم سے دور کرنے والا تھا، آسمانوں والے رب نے سارے کا سارا نازل کر دیا اور اپنے نبی کی زبان سے ہر شے بیان کروا دیا۔ اس بات کی گواہی ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی بھی دینے پر مجبور تھے۔ طارق بن شہاب صحیح بخاری میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک یہودی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی نا تو جس دن اترتی ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا دیتے۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ الفاظ پڑھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہودیوں میں یہ اس طرح کی آیت نازل، عیسائیوں میں اس طرح کی آیت نازل، پہلے کسی دین میں اس طرح کی آیت نازل، یہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ کی زندگی میں اس دین کو مکمل کر دیا۔ اس یہودی کو کہا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے معلوم ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھے، جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہودی تو کہتا ہے کہ ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہماری تو وہ پہلے سے ہی ڈبل عید تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْقِرَاءَةَ۔ سلمان، تمہیں تمہارے نبی نے ہر شے سکھا دی زندگی کی، کوئی چیز چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ تمہیں تمہارے نبی نے قضائے حاجت کے آداب بھی سکھا دیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑے فخر سے کہتے ہیں اجل، ہاں ہمارے نبی نے ہمیں قضائے حاجت کے سارے آداب بھی سکھا دیے۔ ہمیں ہمارے نبی نے کہا کہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، اور ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا اللہ نستنجی بالیمین، کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ ہمیں ہمارے نبی نے تعلیم دی اللہ نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، اگر ڈیلوں سے استنجا کرنا ہے تو 3 ڈیلوں سے ہرگز کم ڈیلے استعمال نہ کریں۔
ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ جو نبی قضائے حاجت کے آداب تک سکھاتا ہے وہ کوئی نبی کو چیز چھپا کے رکھے گا اپنے پاس؟ صحیح بخاری میں ہے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کسی نے کہ کوئی ایسی چیز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تمہیں دی ہو، تمہارے علاوہ وہ کسی کو نہ دی ہو، کوئی دین کی ایسی چیز ہے تمہارے پاس؟ تو علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد کہتے ہیں ہمیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں دی جو لوگوں کو نہ دی ہو اور ہمیں اس کے لیے آپ نے خاص کیا ہو۔ ہاں ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے یا اس کی سمجھ ہے جو پروردگار اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور یا اس رجسٹر کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس رجسٹر میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں العقل وفقاق الاسیر، اس کاپی اور رجسٹر کے اندر دیت کے مسائل کی احادیث ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کی احادیث ہے، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، اور اس کے متعلقہ احادیث ہیں کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص چیز عطا نہیں کی۔ اس سے ایک بات تو ہر بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ بانگے دوہل سرے عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، کہتے ہیں علی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا فصل خلافت کی وصیت کی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نے ہمیں کوئی چیز نہیں دی، اور یہ سرے عام مانگے تو دنیا کے ہر خطے میں یہ بک بک کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھتے، بہتان باندھتے۔ صرف علی رضی اللہ عنہ پر بہتان نہیں، یہ محمد الرسول اللہ پر بھی بہتان ہے۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے من زعم، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو بندہ یہ سوچ رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ نے جو دین محمد رسول اللہ پر اتارا اس میں سے کوئی چیز اللہ کے نبی نے چھپا دی، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے۔ کہتی ہیں ممکن نہیں، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النبیو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، رب نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے وہ مل وان لوگوں تک پہنچا دو، اور اللہ کے نبی اس اللہ کے حکم کو نہ مانے اور کوئی چیز چھپا کے رکھے، ایسا ممکن نہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے دین کی کوئی چیز چھپا لی، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ایک ذرہ تو بڑی چیز ہے، میں کہتا ہوں ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین میں سے کوئی چیز چھپا کے سارا کچھ بیان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دین اللہ نے مکمل کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین وہ اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور اس دین کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ بھی اٹھا لیا۔ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل کرنے والا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حفاظت رب کر رہا ہے دین کی،
دین مکمل، اللہ کے نبی نے سارا کچھ پہنچا دیا، اس میں رد و بدل کر کے کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا قیامت تک۔ ڈیوٹی کیا ہے میری اور آپ کی اور ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں کی؟ ذمہ داری کیا بنائی رب نے؟ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی ہے، صرف اس کی اتباع کرو، اس کے سوا کسی کی اتباع، صرف اس کی پیروی کرو۔ تمہارا کام اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، اس دین میں ترمیم یا اضافہ اس کی تمہیں اجازت ہے؟ اچھا تم کیا ہو؟ اس کی اجازت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی۔ رب نے کہا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اور دنیا والوں سن لو، اگر میرا نبی محمد خاتم النبیین سید ولد آدم ساری کائنات کا سردار تقول تکلف سے اپنی کوئی بات اپنے سوچ فکر خیال سے بنائے علینا، اور وہ ہمارے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ کا دین ہے، ہم نے نازل نہ کی ہو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی اشارہ کاٹ کے رکھ دیں۔ دین بنانا یہ اختیار ہے صرف رب کا، یہ حق ہے صرف اللہ کا۔ اللہ نے دین سازی اور دین بنانے کا اختیار، حق اپنے سوا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو دیا ہی نہیں۔ انبیاء کو نہیں ملا، امام الانبیاء خاتم النبیین کو نہیں ملا، مجھے اور آپ کو مل سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میں ایک دو مثالیں دوں گا آپ کو، اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا اگر آپ غور سے سنو گے۔ جو اختیار انبیاء کو نہیں ملا، امام الانبیاء کو نہیں ملا، پتہ ہے نا آپ کو؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کچھ ماؤں کے کہنے پر کہہ دیا کہ آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا۔ پروردگار نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ کو کس نے حق دیا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، یہ قسم توڑو، اس کا کفارہ دو، اور جس کو کہا نہیں کھانا اس کو کھاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین سازی، دین بنانے کا اختیار، بنانے کا حق ہے رب کا، اللہ نے یہ حق کسی کو دیا نہیں۔ آج مسلمانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں نے، امام الانبیاء کی پیدائش پر خوشیاں منانے والوں نے، قسم اللہ کی دین سازی کا حق جو صرف رب کا تھا وہ ایک نہیں بے شمار لوگوں کو دے دیے، بے شمار لوگوں کو دے دیے۔ حق رب کا، رب نے انبیاء کو نہیں دیا، خاتم النبیین کو نہیں ملا، کلمہ پڑھنے والوں نے بے شمار لوگوں کو دے دیے۔ چند مثالیں دوں گا اس کی، آپ غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا، کوئی کسر تو نہیں، کوئی ترمیم اضافے کی گنجائش تو نہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا اس کام میں حرج کیا ہے، یہ بھی تو اچھا کام ہے، اس سے بھی رب راضی ہوتا ہے، اس سے بھی خوش ہوتا ہے، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ ہم نے اس چیز کو بنیاد بنا کر دین بنانے کا اختیار رب کا خود لے لیا، کچھ نے خود لے لیا
اور دوسروں نے ان کے حق کو تسلیم کر کے ان کو رب کا شریک بنا لیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے محترم بھائیوں، ہرگز ایسی کسی چیز کا کسی کو اختیار نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے پاس ایک بندے کو آئی چھینک، ترمذی شریف میں ہے حدیث، چھینک آئی تو وہ کہتا ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ پر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فوراً چونک پڑے اس کی یہ بات سن کر، کہنے لگے او بندے وَأَنَا أَقُولُ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ سب تعریفیں اللہ کی اور درود و سلام محمد رسول اللہ پر، میں قائل ہوں اس کا، ولیکن ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے اس موقع پر ہمیں یہ لفظ نہیں سکھائے۔ دین اس نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے، جو نبی نے لفظ سکھائے ہیں وہ پڑھیں گے تو قبول ہوگے، ورنہ ہمارے منہ پر مارے جائیں گے۔ نہیں سکھائے یہ لفظ، یہ سکھایا ہے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اب الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ غلط لفظ نہیں ہے، غلط لفظ نہیں، دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ اللہ نے نبی مکرم پر درود و سلام پڑھنے کا قرآن میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے، بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے امام الانبیاء پر درود و سلام پڑھنا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ درود و سلام جو آسمانوں والے رب نے اتارا ہے، محمد رسول اللہ نے پڑھا ہے، آپ نے اپنی امت کو سکھایا ہے، ہمیں اپنے پاس سے کوئی درود و سلام بنانے کی اجازت رسول اللہ کو نہیں تھی، تو مجھے اور آپ کو کیسے ہو جائے گی؟ ہم نے کتنے درود بنائے؟ یہ درود ماہی ہے، یہ درود تاج ہے، یہ درود مقدس ہے، یہ درود تنجینہ ہے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود فلاں ہے، یہ درود فلاں ہے، یہ درود فلاں ہے۔ درجنوں کے حساب سے درود مسلمانوں نے بنا لیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، ان درودوں کا ایک لفظ نہ آسمانوں والے رب نے قرآن میں اتارا، نہ محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا۔ اب دعویٰ میرا یہ ہے کہ دین مکمل ہے، دین مکمل ہے تو اس میں درود بھی موجود ہے، اس میں سلام بھی موجود ہے۔ اگر میں اس درود و سلام کو کافی نہیں سمجھتا، اپنے پاس سے بناتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو ہی مطلب ہیں، یا تو نعوذ باللہ درود و سلام یہ بھی تھے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ان کا پتہ نہیں چلا اور ہمیں پتہ چل گیا، یا اللہ اور اس کے رسول نے خیانت کی، سارے درود ہم تک نہیں پہنچائے، ادھورے پہنچا دیے، اور ہم نے یہ درود بنا کر دین کو کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا۔ دو ہی باتیں ہیں، اور ان دونوں میں سے کسی کا نظریہ رکھنے والا بندہ مومن نہیں رہ سکتا، قسم اللہ کی مومن نہیں رہ سکتا، ایمان چلا جائے گا اس کا۔ اور جو لفظ اللہ کے نبی نے جو کام کیا، جیسے کیا، جب کیا، جہاں کیا، وہ دین ہے۔ ہم اس کو رد و بدل کریں گے، جو کام کیا اس میں اضافہ کریں گے، وہ دین نہیں ہوگا، وہ ہمارے منہ پر مارا جائے گا۔ اذان ہے نا، اذان برا عمل ہے یا اچھا ہے؟ کیا نہیں، غلط ہے جواب۔ اذان اچھا عمل نہیں، اللہ کی قسم بہت اچھا ہے۔ اچھا نہیں کیا ہے؟ بہت اچھا، عظیم الشان عمل ہے اذان۔ اللہ کا، اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے اس میں، کوئی کلمہ اس میں برا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ اذان
غور کرنا ذرا، نماز جنازہ سے پہلے اذان پڑھ لیں، عید الفطر سے پہلے اذان پڑھ لیں، عید الاضحیٰ سے پہلے اذان پڑھ لیں، نکاح سے پہلے، نکاح پڑھانے سے پہلے اذان پڑھ لیں، میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان پڑھ لیں. تو اچھا کام ہے نا، ثواب ملے گا نا. کیوں بھئی؟ ابھی آپ نے کہا تھا بہت اچھا کام ہے، ابھی آپ کہتے ہیں نہیں بھئی ثواب نہیں ملے گا، اچھا کام نہیں. کیوں نہیں اچھا کام؟ میرے بھائیوں کام اچھا ہے اذان، لیکن ان موقعوں پر محمد رسول اللہ نے نہ پڑھی ہے، نہ آپ نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، نہ آپ کی موجودگی میں آپ کے صحابہ نے کسی نے پڑھی ہے. دین اللہ کے نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا. اگر ان موقعوں پر اذان کہنا نیکی ہوتا، ثواب ہوتا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتا، جنت کے قریب لے جانے والا ہوتا، جہنم سے بچانے والا ہوتا، تو قسم اللہ کی محمد رسول اللہ ضرور کہتے ہیں موقعوں پر. جب اللہ کے نبی نے نہیں کہی، ہم کہیں گے تو یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں. بظاہر اچھا عمل ہے، امام الانبیاء نے نہیں کیا، وہ اسلام نہیں. سنن دارمی میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی حدیث ہے، میں خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں آئے. مسجد میں نا لوگ ہلکے بنا کے بیٹھے ہوئے، ان کے پاس یہ بجری کی کینکریاں پڑی ہوئی ہیں ان کے سامنے. ایک بندہ ان کو کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو. وہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، گنتے جا رہے ہیں ان کینکریوں پر. پھر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. وہ اللہ اکبر پڑھتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ہلکے پر جا کر کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیوں عزیز بھائیو، یہ الفاظ اللہ کا ذکر ہیں یا نہیں؟ اللہ کا ذکر ہیں، فضیلت والا ذکر ہے. اللہ اکبر بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے. بڑا عظیم الشان اجر ہے اس پڑھنے کا، اور وہ ذکر کر رہے بیٹھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو غصہ چڑھ گیا. بڑے سخت لہجے میں کہنے لگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی آپ کے استعمال والے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی محمد رسول اللہ کے کپڑے پوشیدہ نہیں ہوئے، ابھی اللہ کے نبی کے وافر صحابہ دنیا میں موجود ہیں. تم یہ بتاؤ کہ تم نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ لے کے آئے ہو یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ وہ چونک گئے، فوراً کہنے لگے ما ردنا یا ابا عبد الرحمن بن الخیر، ابو عبد الرحمن ہماری نیت ہے صاحب، ہم تو ثواب لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کوئی گمراہی کا دروازہ نہیں کھول رہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ایسے بدنصیب جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ذرہ بھی نہیں ملتا انہیں. کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا. مجھے تو وہ لوگ لگتے ہو. کیوں روکا، کیوں ڈانٹا، کیوں سخت لفظ استعمال کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے؟ میرے بھائیوں اس لیے یہ ذکر ٹھیک ہے، لیکن اس ذکر کرنے کا طریقہ اسلام میں رب نے نازل، یہ طریقہ رب نے اتارا. اسلام اس طریقے کے بغیر مکمل ہو چکا تھا. اگر یہ طریقہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا تو قسم اللہ کی محمد رسول اللہ یہ طریقہ اپنی زندگی میں ضرور اختیار کرتے، یا کم از کم اختیار کرنے کی ترغیب دیتے کہ گٹھلیوں پر گنو، کٹھے بیٹھ کر گنو، 100 مرتبہ پڑھو، اس طرح ذکر کرو اجتماعی. اگر یہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، صحابہ ضرور کرتے. نہ صحابہ نے کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ لوگوں نے شروع کر دیا. جن کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، انہوں نے ڈانٹا، ان کو روکا.
راوی کہتے ہیں ابو سلمہ، اس روایت کے جو راوی ہیں کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا جنگ نہروان میں سارے کے سارے خارجیوں کے ساتھ مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں پر تیر چلا رہے ہیں۔ صحابی نے وہ طریقہ بھی گوارا اور برداشت نہیں کیا جو طریقہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھا۔ تو عمل ثابت بھی ہو تو اس کے لیے طریقہ بھی کون سا ہونا چاہیے؟ اسلام کا، رب کا نازل کردہ امام الانبیاء کا سکھایا ہوا۔ اگر ہم کوئی چیز اپنے پاس سے بنائیں گے وہ بھی قبول نہیں، طریقہ اپنے پاس سے ایجاد کریں گے وہ بھی قبول نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سجدہ کرنا ہے، مثال ہے موٹی سی یاد رکھنا، سجدہ کرنا ہے اچھا کام ہے یا گندا؟ بہت اچھا کام ہے، سب سے زیادہ قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے خوش ہو کر کہا مانگو کیا چاہیے تمہیں؟ کہنے لگا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنت میں رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ آپ نے فرمایا سن کر فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میں بھی تیری رب کے پاس سفارش کروں گا، تو زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، زیادہ نوافل پڑھ، زیادہ سجدے کر، تو یہ کام کر، میں اللہ سے دعا کروں گا، سفارش کروں گا، تو امید ہے اللہ تجھے میری رفاقت دے دے گا۔ آپ نے اس کو طریقہ سکھایا، زیادہ سجدے کرنے بھی ثابت، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب، سجدہ کرنے کا، رکوع کرنے کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا نا حکم، وَاسْجُدُوا وَارْكَعُوا، رب نے قرآن میں کہا سجدے کرو اور رکوع کرو۔ اب غور کرنا میرے بھائیوں، اگر توجہ سے سنتی ہیں یہ بات، اگر میں آپ کا امام ہوں، آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا، میں کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے رکوع اور سجدے کرنے کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سجدے کرنے کا حکم دیا، سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو میں نے آج کے بعد ہر رکعت کے اندر 4 سجدے کرنے ہیں اور ہر رکعت میں 2 رکوع کرنے ہیں۔ فجر کی ہر رکعت میں 2 رکوع کروں گا، ہر رکعت میں 4 سجدے کروں گا۔ قرآن میں اللہ نے سجدے کا حکم دیا، رکوع کا بھی حکم دیا، سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سجدے کرنے کا کہا ہے، تو میں یہ سجدے کروں تو آپ مجھے امام رکھیں گے، میرے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کیوں؟ یار سجدہ تو قرآن سے ثابت ہے، نبی کے فرمان سے ثابت ہے، کیوں نہیں پڑھو گے؟ بھئی سجدے ثابت ہے قرآن سے، حدیث سے، لیکن یہ والا طریقہ جس نبی پر اللہ نے اسلام کو مکمل کیا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اختیار نہیں کیا۔ میں 2 رکوع کروں گا، 4 سجدے کروں گا، میری پہلی نماز بھی برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، نماز قبول نہیں، کیوں؟ میں نے محمد رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا ہے، میں نے دین میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا۔ اچھا اور مثال دیتا ہوں، فجر کی نماز کی میں 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھا دیتا ہوں، پڑھو گے؟ کیوں؟ رکعت ایک اضافہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس میں سورہ فاتحہ ہوگی، سورہ اخلاص ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوگے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ، کوئی گانا ہے اس میں یاد؟ جو کچھ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھا وہی تیسری رکعت میں پڑھوں گا تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کوئی غلط کام ہے یہ؟ اور میرے بھائیوں غلط ہے، دین محمد رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اگر یہ 3 رکعتیں پڑھنا فجر کی نیکی ہوتا تو قسم ہے اللہ کی محمد رسول اللہ ضرور کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے کیا تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس نے حق دیا یہ؟ اور مجھے پتا ہے آپ ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اس کو امام رہنے، لیکن ہم نے تو ایسے بڑے بڑے کاموں والوں کو امام بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ مددگار بنے ہوئے جنہوں نے ان سے بڑے بڑے کام اللہ کی قسم ایجاد کر دی ہے، وہ ان کی جو دلیلیں موجود ہے، ہم نے ان چیزوں کو دین بنا دیا۔
کیا جن کے متعلق کتاب اور سنت میں کعبے کے رب کی تصویر کا لفظ موجود ہے، ایک لفظ موجود ہے کتاب و سنت، اس کو دین بنا لیا، ہم نے مان لیا، سینے سے لگا لیا، ہم نے ان کو امام بنا لیا، گھر سے دین بنانے والوں کو آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنو، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کسی عزیز و اقارب یا کسی صحابی کی وفات پر دوسرے دن کلوں کا ختم نہیں پڑھا، تیجے کا ختم نہیں پڑھا، ساتے کا ختم نہیں پڑھا، غور سے سننا میرے بھائیوں، 40ویں کا ختم نہیں پڑھا، برسی نہیں کروائی، 11ویں کا ختم نہیں کیا۔ محمد رسول اللہ نے، خلفائے راشدین نے، عشرہ مبشرہ نے، پیدا کرنے والے کی قسم کسی صحابی نے ایسا کام نہیں کیا۔ نہ ان ختموں پر آسمانوں والے رب نے قرآن میں کوئی لفظ اتارا، نہ ان ختموں پر مدینے والے امام کی زبان سے کوئی ایک لفظ نکلا۔ کچھ لوگوں نے ان کو کیا بنا لیا؟ دین، اللہ کے تقرب اور ثواب کا ذریعہ۔ اعلان ہوتا ہے، میں نے اپنی مسجد اپنے کانوں سے اللہ کی قسم درجنوں مرتبہ مسیحوں سے اعلان سنے کہ فلاں کے کلوں کا ختم اتنے بجے پڑھا جائے گا، حاضر ہو کر ثواب دارین حاصل کریں، شرکت فرما کر کیا کریں؟ ثواب کس کام پر ملتا ہے؟ دین کا۔ اس کا مطلب ہے دین بنا لیا ہم نے اس کو۔ اور جنہوں نے اچھا اس ختم کی تو کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ سجدے کی تو دلیل تھی، جو اس نے سجدے میں سجدہ اضافہ کیا دلیل کے ساتھ، آپ نے اس کو کہا تو نہیں امام بن سکتا، اور جس نے بغیر کسی دلیل کے گھر لی تھی، ہم نے اس کو امام بنا لیا، اس پر خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، جیوے جیوے کے نعرے لگا دیے اس کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیوں غور کرنا، توجہ کرنا، ایک یہ آخری مثال دے رہا ہوں۔ قرآن مجید افضل ہے یا حدیث کے الفاظ پڑھنا افضل ہے؟ دیکھ لو، سوچ سمجھ کے بتانا، قرآن افضل ہے یا حدیث کے الفاظ پڑھنے افضل ہے؟ بلا شک و شبہ قرآن پڑھنا حدیث پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر پیدا کرنے والا 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، حدیث کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ رب کا نہیں ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ یہ حدیثیں ہیں یا قرآن ہے؟ یہ حدیثیں ہیں۔ ہم نماز میں تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اگر التحیات اور درود کی بجائے ہم چاروں کل پڑھ لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، سورہ آل عمران پڑھ لیں، تو نماز ہو جائے گی نا ہماری؟ کیا غلط کام کیا؟ وہ قرآن پڑھنا غلط ہے بھائی؟ یار ایک مفضول چیز چھوڑ کے افضل پڑھی ہے قرآن پڑھنا۔ تو آپ نے کہا کہ قرآن افضل ہے حدیث سے، تو میں نے حدیث کی بجائے قرآن پڑھا اس جگہ پر۔ نماز نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ اسلام اللہ نے اپنے نبی کی زندگی میں مکمل کر دیا، اس میں رد و بدل کا کسی کو اختیار ہے؟ کوئی چیز ساری دنیا اس کو اچھی کہتی ہو، محمد رسول اللہ نے نہیں کیا، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ اللہ کو قبول، وہ اسلام نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا تو رب نے نہیں اتارا، وہ ہرگز اس سے قبول، اس کے منہ پر نہیں بنا جائے گا، دنیا میں اور آخرت میں خسارہ پانے والا بن جائے گا۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ امام الانبیاء نے فرمایا مردود رب کو نہیں چاہیے وہ دیکھیں جو نبی کے طریقے پر نہیں، جو نبی نے نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں، پھر غور کرنا، پھر غور کرنا۔ آپ نے کہا قرآن پڑھنا افضل ہے، اگر ہم جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث کے لفظ ہیں،
اس کی بجائے چاروں کور پڑھ کے ذبح کر لیا تو جانور حلال ہو جائے گا یا حرام؟ کیوں یار قرآن پڑھا ہے گالیاں نکالی ہیں کسی کو؟ حرج یہ ہے، اور حرج یہ ہے دین کو اللہ نے اپنے نبی کی زندگی میں مکمل کر دیا، اعلان کر دیا، نبی سے کروا دیا، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ کی قسم اس میں نقص چھوڑا، میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں اضافے کی گنجائش رہ دے؟ یار نبی کو اضافہ کرنے کی اجازت نہیں، میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں؟ مجھے کہاں سے آپ مل گیا؟ اور ہم نے یہ حق جو اللہ نے نبی کو نہیں دیا ہم نے لوگوں کو دے دیا، کیا دیا؟ ابھی آپ دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ربیع الاول کا چاند چڑھنے سے 2 دن پہلے سڑکوں پر جھنڈے لگنے شروع ہوئے سبز رنگ کے، جن کے اوپر نارین کا نقشہ بنا ہوا ہے، وہ بڑے بڑے جھنڈے ابھی 2 دن رہتے ہیں چاند چڑھنے میں شروع ہو گئے لگنے، ہر طرف جھنڈیاں لگ گئی، بازار سج گئے، گورنمنٹ کی عمارتوں پر بے پناہ چراغاں ہو گیا، کیا ہو رہا ہے جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منائی جا رہی ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، نبی کے نام پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، نبی سے محبت کا طریقہ ہے یہ، اس کا مطلب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی سے محبت کا طریقہ آتا نہیں تھا، نعوذ باللہ، عمر فاروق کو نبی سے محبت کا طریقہ نہیں آتا تھا، نہ ابو بکر کو نبی کی پیدائش پر خوشی، نہ عمر کو خوشی، نہ عثمان کو خوشی، نہ علی المرتضیٰ کو خوشی، نہ حسن و حسین کو خوشی، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خوشی، نہ پیارے پیغمبر کے عشرہ مبشرہ صحابہ کو خوشی، نہ 1.5 لاکھ صحابہ کو خوشی، انہوں نے کسی نے اللہ کی قسم ایسا کام پیدا کرنے والے کی قسم نبی کی محبت کے نام پر یہ کام جو آج مسلمان کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ایک کام نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ کی زندگیوں میں، لوگ چھوڑو آپ قرآن کو حدیث کو صحابہ کی زندگیوں کو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں دعوے سے کہتا ہوں، دعوے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے ایک لفظ دکھا دے ان کاموں کا، ایک لفظ، ایک سطر نہیں، اللہ کی قسم ایک سطر نہیں مانگتا، ایک لفظ مانگ رہا ہوں، ایک لفظ دکھا دو ان کاموں پر جو آج محمد رسول اللہ کی محبت کے نام پر ہم سب کر رہے ہیں۔ اگر یہ کام نیکی ہوتا، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، کعبے کے رب کی قسم صحابہ کبھی پیچھے نہ رہتے، وہ ہم سے آگے بڑھ کر یہ کام، اللہ کے نبی کبھی ان کاموں سے پیچھے نہ رہتے، وہ سب سے پہلے کر کے دکھاتے۔ جب اللہ نے نازل نہیں کیا ان کاموں کی کوئی دلیل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ان کاموں میں سے کوئی، صحابہ نے نہیں کیا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، ان کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، اللہ کی قسم کسی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے بھی کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں، منیات المصلی فقہ کی سب سے چھوٹی کتاب سے لے کر بڑی سے بڑی کتاب ہدایہ اخیرین، کسی کتاب میں کوئی مائی کا لال ان کاموں کے لیے ایک لفظ دکھا دے، منہ مانگا انعام لے لے، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے پاؤں دھو کر پیوں گا، قرآن سے نہ دکھائے، حدیث سے بھی نہ دکھائے، صحابہ سے بھی نہ دکھائے، کام سے دکھا دے، مجھے دکھا دے۔ اب آپ غور کریں، جن لوگوں نے یہ کام ایجاد کیے ہم نے ان کو ایمان بنایا کہ نہیں؟ مجھے تو آپ کہتے تھے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑے گی، حالانکہ میں تو کام وہ کرتا تھا جس کام کے کرنے کا قرآن میں اللہ کی قسم رب نے حکم دیا، جس کا نبی نے حکم دیا، آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ یار یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو یہ کام جو میں نے اور آپ نے عشق اور محبت کے نام پر شروع کر دیے، کعبے کے رب کی قسم یہ تو ہے ہی نہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں کیا بھی نہیں، ان کو آپ نے امام بنا کے رکھ دیا، ان کو نذرانے چلانے شروع کر دیے، ان کے نام پر مسلمانوں میں انتشار، افتراق، فرقہ پرستی بنا کر کھڑے ہوئے۔ غور کرنے والی بات ہے یار، اگر دین مکمل ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی میں ہو گیا ہے، تو کم از کم تو ایک آدھ لفظ تو ملنا چاہیے تھا ان کاموں کی دلیل کے طور پر۔
اللہ اکبر. جو محبت ہے نا، آخری بات ہے میری، آپ کو سوال جواب کا انشاءاللہ سوالوں کا بھرپور موقع دوں گا. جس بندے کے دل میں جو سوال ہے جس حوالے سے ہے ڈٹ کے کرے بغیر جھجک کے، انشاءاللہ خالص کتاب و سنت کی دلیل سے اس کا جواب دوں گا. نفع اللہ آپ کو بڑھا دے گا. جو ہے نا دل میں سارا کچھ آج سوال کر لو، موقع آپ کو دے دوں گا. آخری بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے تو بڑے، لیکن قسم ہے اللہ کی، نبی کی اتباع، نبی کے طریقے سے نفرت ہے. نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی کی سیرت کا نام ہے، نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار. نبی کی صورت ہمیں پسند، نبی کی سیرت ہمیں پسند، نہ نبی کی شکل پسند، نہ نبی کا ہیئر سٹائل پسند، نہ نبی کا لباس پسند، نہ نبی کی نماز کا طریقہ پسند، نہ نبی کا رہن سہن پسند. کوئی شے ہمیں نبی کی پسند. کن کو؟ کلمہ پڑھنے والے. جو سیرت ہم بیان کرتے ہیں، یہ سیرت تو عیسائی بھی بیان کرتے ہیں، ہندو بھی بیان کرتے ہیں، یہودی بھی بیان کرتے ہیں، کافر بھی بیان کرتے ہیں. اللہ کی قسم وہ نبی کی سیرت بیان کرتے کہ نہیں؟ ایک عیسائی کی ایک سکھ کی کتاب میں نے پڑھی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور اصول عربی پاکستان میں چھپی فیصلہ آباد کے اندر، اور اصول عربی اتنی موٹی کتاب ہے، قسم اللہ کی اس کا لکھنے والا سکھ ہے. مسلمانوں سے بھی اچھی سیرت لکھی ہے اس نے محمد رسول اللہ سکھ نے. ایک عیسائی نے دنیا کی تاریخ کے، بہت بڑے عیسائی نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے 100 لوگوں کی سیرت لکھی. اس نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا قرار دیا کس کو؟ محمد رسول اللہ کو. کہتے ہیں اس سے بڑا دنیا میں کوئی ماں نہیں. جنہی مانا کہ نہیں، عیسائیوں نے سب سے بڑا. ابھی آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، آپ سوشل میڈیا کھولیں، ہندوؤں کے جوگی، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ہندوؤں کے جوگیوں کی گفتگو. میں نے ہندوؤں کے کلپ سنے، جوگیوں کے، جوگی ان کے مذہبی بڑے بڑے رہنما محمد رسول اللہ کی سیرت ایسے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کوئی مسلمان بھی شاید نہ بیان کر سکتے. وہ کہتے ہیں ایسا دیانتدار، ایسا امین، ایسا بااخلاق، ایسا پاکیزہ کردار والا نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا ہے. قسم ہے اللہ کی. ہندو کہتے ہیں، ہندوؤں کے مذہبی رہنما بولتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، عیسائیوں نے بھی سیرت بیان کی، یہودیوں نے بھی کی، ہندوؤں نے بھی کی، فائدہ ہو گیا ان کو؟ کامیاب ہو جائیں گے؟ جنت مل جائے گی؟ یا نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، نبی کو سب سے بڑا مانتے ہیں، نبی کو سب سے حسین مانتے ہیں، نبی کی زلفوں کی تعریف کرتے ہیں، نبی کے اخلاق کی، کردار کی تعریف کرتے ہیں، جنت کیوں نہیں ملے گی؟ نبی کی بات مانتے ہیں اور سیرت انہوں نے بھی بیان کی، محبت کے دعوے انہوں نے بھی کیے، سیرت ہم نے بھی بیان کی، محبت کے دعوے کیے، بات انہوں نے بھی نہیں مانی، بات ہم نے بھی رسول اللہ کی. فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے کون سی نہیں مانی؟ ایک مثال اور میری بات ختم. ہماری ماں، ایک مثال ہے میرے بھائیو آخری، ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، پیارے پیغمبر کہاں ہوتے؟ گھر میں ہوتے، گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوتے، گھر کے کام کاج خود کرتے اپنے ہاتھوں سے. جب اذان ہو جاتی نا، جب اذان سن لیتے، اذان آتی تو امام الانبیاء سارے کاموں کو چھوڑ دیتے، ایسے لگتا کہ وہ گھر میں کسی فرد کو جان پہچان سے رکھتے ہی نہیں. ایسا لگتا کہ سب لوگ اجنبی ہیں آپ کے لیے. آپ کا سارا کام، سارا تصور، ساری فکر کس کی آپ کو لگ جاتی؟ اذان کے بعد نماز کی. سفر میں ہوتے امام الانبیاء، سفر میں ہوتے بلال کو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. آپ کو اذان سن کر راحت ملے نماز پڑھ کے، اور ہمیں اذان سن کر پریشانی ہوتی ہے. دکان بند کرنی پڑے گی، ٹیوشن سینٹر بند کرنا پڑے گا، لیکچر روکنا پڑے گا، یونیورسٹی میں، کالج میں دکان کا شٹر ڈاؤن کرنا پڑے گا، دفتر میں کام چھوڑنا پڑے گا، مسجد میں جانا پڑے گا. اللہ کی قسم مسلمانوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. نبی کو سکون ملتا ہے اور عاشقان رسول، غلامان مصطفیٰ، صدقے باری قربان ہوئے ہیں، بڑا عاشقی کوئی نہیں، ان کو نماز سے پریشانی شروع ہو جائے.
قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، مخدوم رشید کے مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رب نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا کر اپنے نبی پر 5 نمازیں فرض کر دی، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام الانبیاء نے زندگی میں آخری دم تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک نماز نہیں چھوڑی۔ قضا ہوئی ہیں آپ کی نمازیں، جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے شام کو ساری کیا کر لی، شام کو ساری پڑھی، چھوڑی ایک نماز نہیں پوری زندگی میں۔ اور ہم روزانہ کتنی نمازیں چھوڑتے؟ یہ اربوں روپیہ چلانا کر کے بہانے والے گدے یہ کتنی نمازیں پڑھتے روزانہ؟ آپ اسلام آباد میں چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، ملتان چلے جائیں، ساری بڑی بڑی گورنمنٹ کی جو عمارتیں ہیں نا ان پر چراغاں ہوا ہوا ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، ساری رات چلتی ہیں، اور وہ سیلاب کے علاقوں میں قسم اللہ کی لوگ مچھروں سے جو ہے نا مر رہے ہیں، ان کے پاس پنکھا چلانے کے لیے بجلی نہیں، اور ادھر بجلی عمارتوں پر لگا کر اجاڑا جا رہا ہے نبی کے نام پر۔ قسم اللہ کی تماشا ان بدبختوں نے بنا دیا۔ وہ نبی غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے تھے، یہ بدبخت ان کے منہ سے نوارا چھین کر شیطان کو خوش کرنے کے لیے ان کو اجاڑتے۔ ان کا تعلق کیا نبی سے؟ کیا تعلق ہے ان کا نبی سے؟ کتنی محبت ہے ان کو، کتنی خوشی ہے ان کو نبی کی آمد سے، نبی کی ایک شہر ہے پسند ہے۔ بیمار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بھائیوں غور کرنا، بیمار ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 687 نمبر حدیث آپ نے ساری تفصیل سے پڑھنی ہے، 687 نوٹ کرنے میں، ساری نہیں سناؤں گا، چند رفع سنا رہا ہوں۔ بے ہوش ہو گئے امام الانبیاء، تکلیف اتنی شدید ہے، بے ہوش ہو گئے، زور کا وقت ہونے والا تھا، کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ہوش آتے ہی پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، جماعت ہو گئی؟ ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نہیں اللہ کے نبی ہم جانتا دیکھنا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی منگوایا، غسل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کے لیے جانے لگے، تکلیف اتنی شدید ہے دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد ہوش آیا، ہوش آتے ہی سب سے پہلے لفظ امام الانبیاء کی زبان پر یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ جواب ملا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، تیسری مرتبہ کے بعد پھر ہوش آیا، جب آیا پھر پوچھا نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہے نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کرنا، جس نبی کی آمد پر ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور جس نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس نبی کو اپنی اس شدید تکلیف میں بھی فکر کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی فکر؟ کس کی؟ جس نبی کے اللہ نے اگلے پچھلی ساری کمیاں کو تہنی معافی ہوئی ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے جو جنت میں سب سے بلند مقام محمود پر فائز ہو گئے، اور جو جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کی سفارش کر کے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے، اس نبی کو نماز کی اتنی فکر، کبھی ہمیں ہوئی فکر؟ یہ جھنڈیاں لگانے والوں کو، جھنڈے لگانے والوں کو، جلوس نکالنے والوں کو، چراغاں کرنے والے کو کبھی نماز کی اتنی فکر ہوئی باجماعت کی؟ تیسری مرتبہ ہوش آیا امام الانبیاء کو، پھر پوچھا جماعت ہو گئی؟ کہا نہیں، انتظار ہو رہا ہے، پانی منگوایا، غسل کیا، کچھ تکلیف میں کمی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ، ایک کمرے کو حضرت عباس، دوسرے کو حضرت علی نے سہارا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد لے جا رہے ہیں، قسم اللہ کی ہماری ماں کہتی ہیں دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، رہنے پڑ رہی ہیں زمین پر، اتنی طاقت نہیں تھی امام الانبیاء کے جس میں اثر میں آپ اپنا خود پاؤں اٹھا کے آگے رکھ سکتے، اس حالت میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے مسئلہ نکالا ہے، اس پر
باب قائم کیا ہے کہ بندہ کتنا کو بیمار ہو تو اس کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت ہے. یہ حدیث لا کر امام بخاری یہ تعلیم دے رہے ہیں امت کو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی اس حالت میں بھی جب پاؤں اٹھا کے نہیں رکھ سکتا زور بندوں کے سہارے سے پاؤں گھسٹتے ہوئے مسجد میں جا سکتا ہے وہ اس حالت میں بھی جاتے. بندے کو اس حالت میں بھی مسجد میں جا کر بعد نماز پڑھنی چاہیے. نبی کی سنت یہ ہے, نبی کا طریقہ یہ ہے. آج اس طریقے پر عمل کرنے والے کتنے ہمارے بازار بھرے پڑے مسلمانوں کے, منڈیاں بھری پڑی, سکول بھرے پڑے, ٹیوشن سینٹر بھرے پڑے, کالج بھرے پڑے. اللہ کی قسم ہمارے دفاتر تمام ادارے بھرے پڑے, کھیلوں کے میدان بھرے پڑے, وہ ٹی وی وی سی آر اس کو دیکھنے والے بے شمار, فیس بک یوٹیوب چلانے والے بے شمار, لیکن نماز پڑھنے والے باجماع کتنے. یہ میں کیسے مانتے ہوں ان کو نبی سے محبت ہے. جن کو نبی سے محبت ہوتی ہے ان کا یہ کردار ہوتا ہے, وہ نماز سے جان چھڑاتے ہیں. نماز ان کے لیے بہت بڑھتی ہے, وہ نماز سے بھاگتے ہیں, نماز کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں. اتنا بڑا فریضہ ہے سمے پیدا کرنے والے کی. کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے, نہیں کھڑے ہو سکتے. اللہ نے یہ نہیں کہا کھڑے نہیں ہو سکتے رکن رہ رہا ہے, کہا بیٹھ کر پڑھ لو, چھٹی نہیں ہے. نماز چھوڑی نہیں, بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, کہا کوئی مسئلہ نہیں, لیتے ہوئی پڑھ لو. چھٹی معافی نہیں ہے نماز کی, چھوڑنے کی اجازت نہیں. وضو کے بغیر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زخمی ہو, پانی نہیں مل رہا, نماز کا ٹائم ہے, کوئی مسئلہ نہیں, زمین پر ہاتھ مار کے پڑھ لو, تیمم کر لو, چھٹی. اور اگر کوئی بندہ تیمم بھی نہیں کر سکتا, تیمم بھی نہیں کر سکتا, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بندہ اتنا شدید بیمار ہو جائے, ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو, ایک بازو پہ خون کی بلڈ کی ڈرپ, دوسرے پر گلوکوز کی ڈرپ چل رہی ہو, پیشاب کی ناری لگی ہوئی ہو, پیشاب اس کے کپڑوں پر بستر پر بھی گرا ہوا ہو, کپڑے بھی پلید ہے, بستر بھی پلید ہے, مریض اس حالت میں پڑا ہے, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اور میرے مخدوم رشید کے مسلمانوں, محمدیوں, امام الانبیاء کے امتیوں, نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اس مریض کے پاس اس کے کپڑے اور اس کا بستر بدلنے والا کوئی نہیں, اس کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں, اور یہ مریض خود ہلنے جلنے سے قاصر ہے. مگر اس بیمار کے ہوش و حواس کام کر رہے ہیں, عقل کام کر رہی ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, مخدوم رشید کے میرے بھائیوں, قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی, اس حالت میں پڑے مریض کو بھی رب نے نماز چھوڑنے کی قسم اللہ کی اجازت نہیں دی. وہ بغیر وضو کے, بغیر تیمم کے, پلید کپڑوں میں, پلید بستر پر جیسے پڑا ہے ویسے ہی پڑھ لے, رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. نہیں طاقت رکھتے کسی چیز کی, نہیں, ایسے ہی پڑھو, رب ایسے قبول کر لے. چھٹی نہیں کی نماز کی, اور ہم تو سارے چھٹی لے کے بیٹھے ہیں. ہمیں تو نماز کی پرواہ فکر ہی کوئی نہیں. ہم سب سے بڑے نبی کے محب, نبی کے عاشق, بڑی محبت ہے, بڑی خوشی ہے نبی کی آمد سے. نبی نے جس نماز کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں چھوڑا, ہمیں بہت پڑتی ہے وہ نماز. 5 وقت بعد نماز پڑھتے ہوئے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. اللہ اکبر, کتنا بڑا فریضہ ہے. میدان جنگ ہے, اور میرے بھائیوں میدان جنگ, قسم اللہ کی میدان جنگ ہے. الہی کلمات اللہ کے لیے مجاہدین لڑ رہے ہیں. کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. چھوٹا سا عمل نہیں ہے, اسلام کا سب سے چوٹی کا عمل. اس سے افضل عمل اسلام میں قرآن میں لکھا ہوا ہے, اس سے افضل عمل اسلام میں قسم اللہ کی جہاد فی سبیل اللہ سے افضل عمل اسلام میں نہیں ہے. وہ سب سے اونچا عمل کر رہا ہے. نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا, تو اسلام کا چوٹی کا عمل کر رہا ہے, نماز بعد میں پڑھ لینا. کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
میدان جنگ میں ہو، گولیاں چل رہی ہیں، اوپر سے دشمن کے طیارے بم گرا رہے ہیں، نبی نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، آزاد کٹ کٹ کے بکھر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ اللہ کے بندو نماز وہاں بھی نہیں چھوڑی. چل رہے ہو، دوڑ رہے ہو، ٹینک پر بیٹھے ہو، توپ پر بیٹھے ہو، گھوڑے پر بیٹھے ہو، ریل رہے ہو، مقابلے کی طرف ہے، نہیں ہے نماز کی چھٹی. اچھا مجاہد کو میدان جنگ میں الہی کلمت اللہ کے لڑتے ہوئے نماز کی چھٹی نہیں، اور مجھے دکاندار کو چھٹی ہے، ٹیوشن پڑھانے والے ٹیوشن کے استاد کو بھی چھٹی ہے، سکول میں ماسٹر کو بھی چھٹی ہے، یونیورسٹی کالج میں پروفیسر لیکچرار کو بھی چھٹی ہے، تمام دفتروں میں ہر بندے کو چھٹی ہے، منڈیوں مارکیٹوں میں سب کو چھٹی ہے. اور جو کسی برات میں گیا ہوا ہے اس کے پاس لائسنس ہے، نماز بات چھوڑ دے گا، اس کو بھی چھٹی ہے. ہم تو سب چھٹی لے کے بیٹھے ہیں. اچھا صرف نماز نہیں، قسم پیدا کرنے والے کی رب نے قرآن میں لکھا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اگر وہاں جماعت کروانی ممکن ہے نا، میدانی جنگ میں کیا کروانی ممکن ہے؟ وہ تو ہے جماعت کرانی ممکن نہیں تو دوڑتے ہوئے ریندتے ہوئے جیسے نماز پڑھ لو. اگر جماعت ممکن ہے تو اللہ نے کہا وہاں بھی بعد جماعت پڑھنی ہے، جماعت وہاں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اے محمد جب آپ ان میں ہو بعد جماعت نماز پڑھائیں گے، آگے لوگوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر لو، آگے لوگ اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جب آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھ چکے، یہ سلام پھیرے بغیر ادھر دشمن کے سامنے اس کا لے کر چلے جائیں، دشمن والے آپ کے پاس اگر اگلی رکعت پڑھے. یہ رب آسمانوں والا رب قرآن میں اللہ کی قسم جہاد کے میدان میں جہاد کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اپنے نبی کو بتا رہے ہیں. جہاد کے میدان میں مجاہد کو نماز سے جماعت سے چھٹی نہیں جہاں ممکن ہو. مجھے اور آپ کو ہر شہر سے چھٹی، اور ہم سب سے بڑے نبی کے ماننے والے، ہم سے بڑا محب کو پیدا ہی کوئی نہیں ہوا. ہمارا تعلق کیا ہے محمد رسول اللہ سے؟ ہم نے نبی کو سمجھا کیا ہے؟ نبی کو رب نے کس لیے بھیجا؟ جشن منانے کے لیے، چوڑیاں چلانے کے لیے، ناچ گانے کے لیے، پہاڑیاں بنا کر عورتیں سج پھک کر پھول کلی کی طرح وہ گھومے بازاروں میں، اس لیے محمد رسول اللہ ہے دنیا میں. ہم تو نبی کے دین کی، نبی کے نام پر اللہ کی قسم دھجیاں اڑا رہے ہیں، ہندوؤں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سب سے آگے نکل گئے. انہوں نے اسلام کا اتنا ستیہ ناز نہیں کیا جتنا ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. مسلمان اور نام نبی کا لیتے ہیں اور دشمنی کافروں سے بھی بڑھ کر اسلام سے کر رہے ہیں. نبی کیا کہتے تھے؟ آخری بات، نبی کیا کہتے تھے؟ ابو سفیان گیا، ہرقل نے اپنے دربار میں بلایا، عیسائیوں کا بادشاہ، دنیا کی سپر پاور کا بادشاہ ہرقل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہوا ہے اس کے پاس. ابو سفیان تجارت کے لیے مکے سے گیا ہے، وہاں پر اس نے بلا لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کہا سچ سچ بتانا، میں کوئی سوال کروں گا اور کہ صحیح صحیح جواب دینا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پوچھا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ان سوالوں میں ایک سوال ہے. وہ کہتے ہیں ابو سفیان دشمن ہے محمد رسول اللہ کا، وہ سچائی کا اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے. کس کا حکم دیتے ہیں؟ سچ بولنے کا. اور ہم سچ بولتے ہیں نا ہر جگہ پر. دکاندار بھی سچ بولتا ہے، استاد بھی سچ بولتا ہے، شاگرد بھی سچ بولتے ہیں، والدین بھی اولاد کے ساتھ سچ بولتے ہیں، اولاد بھی والدین کے ساتھ سچ بولتی ہے. سیاستدان اور حکمران ماشاءاللہ وہ قوم کے ساتھ 100% سچ بولتے ہیں. سچ کا دور دورہ ہے. اور یار نام نبی کا کعبے کے رب کی قسم شیطان نے بھی شاید اتنا بڑا سرے عام ڈنکے کی چوٹ پر جھوٹ کا مظاہرہ نہ کیا ہو جتنا آج یہ نبی کے نام پر جشن منانے والے جھوٹ بول رہے. سرے عام کعبے کے رب کی قسم نہ شرم نہ حیا، اتنے بڑے جھوٹ ڈنکے کی چوٹ پر بول رہے. کچھ شرم آئی ہے؟ اور نام محمد رسول اللہ. ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی سے محبت ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے نبی کی پیدائش پر. کیا خوشی ہے تمہیں؟ نبی پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ آسمانوں والے رب نے انسانوں کے
اندر جنسی خواہش کو پیدا کیا، رب نے پیدا کیا، یہ انسان کا اپنا اختیار، رب نے پیدا کیا جنسی خواہش، اور آسمان والے رب نے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ بھی آسمانوں سے نازل کیا ہے، صاف ستھرا پاکیزہ نکاح یا ملک یمین، دو طریقے ہیں، یا نکاح ہے یا کیا ہے ملک یمین۔ ملک یمین کیا ہوتا ہے؟ میدان جنگ میں کافروں کی عورتیں گرفتار ہو گئی، امیر جہاد نے مجاہدین میں تقسیم کر دی، جس کے حصے میں جو عورت آ گئی وہ اس کے لیے بغیر نکاح کے حلال ہو گئی، اس کو ملک یمین۔ یا یہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ، یہ دوسرا راستہ کیا ہے؟ نکاح۔ اللہ کے نبی کا یہ دین ہے، نبی اس کا حکم دینے کے لیے آئے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہ ٹرانسجینڈر بل آپ کی ماشاءاللہ یہ مقدس اور محترم قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران نے پاس کیا ابھی چند دن پہلے، ٹرانسجینڈر بل پاس کیا۔ کیا اس نے ٹرانسجینڈر بل میں کیا ہے؟ اسلام کا اسلامی اخلاقی انسانی دستور نہیں قبول، ہمیں مسلمانوں کو اس لا الہ الا اللہ کے ملک میں کیا قبول ہے؟ مرد کے ساتھ اپنی جنس خواہش پوری کرے، عورت کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرے، اس کا اللہ کی قسم قانون بنانے کے بن گیا۔ اب آپ کو کوئی نہ پکڑ سکتا ہے، نہ آپ کے اوپر کوئی پرچہ کروا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی وہ بول سکتا ہے، نہ کوئی تھانے والا آپ کو پکڑ سکتا ہے، قانون بن چکا ہے۔ یہودیوں نے نہیں بنایا، آپ کے جن کو آپ 30 سالوں سے کرسیوں پر ان کی صندوقڑیاں پڑھ کے بٹھاتے ہو، اللہ کی قسم ان رب کے دشمنوں نے دنیا میں اللہ کی قسم 5 درجن مسلمان حکومتیں، کسی کو توفیق نہیں ملی، 5 درجن مسلمان حکومتوں میں سے سب سے پہلا دند پوری اسلامی دنیا میں مارنے والے آپ کے یہ پارلیمنٹرین کتے، انہوں نے گل مارا ساری دنیا میں، مسلمانوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ کی پوری دنیا میں کسی ملک کو یہ توفیق نہیں وہ ہم جنس پرستی کا قانون پاس کریں۔ عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، یورپ میں ہے، کسی مسلمان ملک میں آج تک آپ کا ملک دنیا میں مسلمانوں کا سب سے پہلا ملک بن گیا جہاں ہم جنس پرستی کی قانونی اجازت دیں گے۔ بل میں لکھا کیا ٹرانسجینڈر میں؟ ایک مرد ہے ہٹا کٹا صحت مند، اللہ نے اس کو پورا مرد بنایا ہے، کوئی نقص نہیں، شادی شدہ ہے، 2-4 بچوں کا باپ ہے، اب اس کا دل کرتا ہے کہ میں بیوی سے تنگ آ گیا ہوں، اب میں کسی مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کروں، تو وہ جائے نادرا کے دفتر میں، نادرا کو جا کر کہے بھئی میرے اندر عورتوں والی صفات پیدا ہو گئی ہے، اب مجھے عورتوں کا شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ نہ اس کی اس بات پر وہ نادرا والے نہ اس سے کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ مانگے گی، نہ کوئی اس کا معائنہ کروائیں گے کسی جگہ پر، بس اس کی بات پر اس کو شناختی کارڈ مل جائے گا، کس کا؟ عورتوں والا۔ اور ایک مرد ہے ہٹا کٹا، اللہ نے اس کو مرد بنایا پورے اعضاء والا، کوئی نقص نہیں اس کے اندر، سلیم الاعضاء ہے، 2-4 بچوں کا باپ ہے، اب اس کے دل میں شیطان نے خباثت بھر دی، وہ کہتا ہے کہ میں عورت کے ساتھ اپنی جنس خواہش پوری کروں، عورت کہتی ہے مرد کے ساتھ نہیں، مجھے تسلی ہوگی، وہ کیا کرے؟ وہ عورت جا کر وہاں کہہ دے کہ میں مرد بن گئی ہوں، میرے اندر مردوں جیسی صفات پیدا ہو گئی ہیں، کعبے کے رب کی قسم آپ کے ملک کا قانون بنا دیا کتوں نے، جن کو آپ 30 سالوں سے ووٹیں دیکھنے کا سندھوں پر بٹھاتے ہو، اب وہ جائے وہاں پر، مرد کو مل گیا عورت کا شناختی کارڈ، ٹھیک ہے، اب یہ مرد ہے عورت کا شناختی کارڈ لے کر یہ کسی دوسری جس کے پاس مرد کا، یہ عورت ہے نا، مرد ہے، اس نے لے لیا کس کا سرٹیفکیٹ؟ عورت کا، اب یہ دوسری عورت جس کے پاس عورت کا ہے نا شناختی کارڈ، اس کے ساتھ جا کر نکاح کر سکتی ہے، عورت مرد کا سرٹیفکیٹ لے کر وہ مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، قانونی تحفظ حاصل ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ان کو نبی کا نام اپنی گندی نجس پلید زبانوں پر ان کتوں کو لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نبی کا پاک نام ان نجس غیر انسانی غیر اخلاقی غیر اسلامی قانون کو پاس کرنے والے ان کتوں کو حق کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا پاک نام اپنی پلید گندی زبانوں پر لے؟
دین کا حلیہ بگاڑنے والے جو کعبے کے رنگی قسم جانور بھی جانور مذکر کے ساتھ برفیری کرنا گوارا نہیں کرتا، وہ کام انہوں نے عورتوں کے لیے حلال کر دیا، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور پھر کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عاشق نبی کا پیدا نہیں ہوا. اور کتوں تمہارا تعلق کیا ہے نبی سے؟ تم تو نبی کے دین کا دنیا بگاڑنے والا، وہ عبداللہ بن ابی والا، عبداللہ بن سوائی والا کام کر رہے ہو. اللہ نے سود کو حرام کیا. کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. ایک ملک بتاؤ کہ مسلمانوں کا جس نے سود کو اپنے ملک میں حرام کیا ہو. محمد رسول اللہ پر اتری آیت اللہ کی قسم. آپ حجۃ الوداع میں تھے، مینا میں کھڑے تھے، آپ نے اعلان کر دیا لوگوں جاہلیت کا سارا سود محمد رسول اللہ کے قدموں کے نیچے دفن. سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. سارے کا سارا ختم. آج کے بعد ایک ٹیڑی پیسہ نہ سود کا لینا ہے نہ. اللہ نے حکم تعالیٰ محمد رسول اللہ نے عمل کر کے دکھا دی. نبی کے سیرت کی اتباع کرنے والا 5 درجن مسلمان ملکوں میں سے ایک ملک کا نام بتاؤ. ان کو نبی کی آمد کی بڑی خوشی ہے نا. ایک بتاؤ جس نے نبی کی اتباع پر عمل کیا، نبی کی اتباع کی بتاؤ. ایک آپ کے ملک میں، اس لا الہ الا اللہ کے ملک میں، مسلمانوں کے اسلام پر بنے ہوئے ملک میں 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے قانون بنا دیا، بل پاس کر دیا کہ یہ سود کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. پاکستان مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہوا اسلامی ملک ہے. قرآن و حدیث رب اور اس کا رسول اسلامی ملک میں سود چلانے کی اجازت نہیں دیتے. لہذا ہم فیصلہ کرتے ہیں 2 سال کے اندر اندر ملک پاکستان کا سارا سود کیا کر دیا جائے، ختم. سارا سودی سسٹم ختم کر دو. فیصلہ کس نے کیا؟ مخدوم رشید کی کسی محلے کی پرائیویٹ پنچایت نے نہیں، اللہ کی قسم پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ. 2 سال کے اندر ختم کر دو. نبی نے ایک سیکنڈ میں ختم کر دیا اللہ کا حکم آنے کے بعد. انہوں نے کہا 2 سال، چلو مان لیا 2 سال. حالات بدل گئے ہیں. 2 سال ابھی ہفتہ نہیں گزرا تھا اس فیصلے کو کیے ہوئے. اس وقت کا وزیر اعظم نہ ہندو تھا، نہ سکھ تھا، نہ یہودی تھا، نہ کمیونسٹ تھا، نہ بدھ مت تھا. قسم اللہ کی کلمہ پڑھنے والا، جھڑیاں لگانے والا، یہ چلانا کرنے والا، جلوسوں کی قیادت کرنے والا مرا نہیں ہے، زندہ ہے آج بھی. اٹھا اور اس نے جا کر سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی کہ ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے، کیونکہ سود کو اگر حرام کرتے ہیں تو سود کو روک کر ہمارا ملک چل، قسم اللہ کی اس کے لفظ کہتا ہمارا ملک چل نہیں سکتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے آسمانوں والا رب پاکستان کو دنیا میں چلتا دیکھنا دوبارہ نہیں کرتا تھا. رب چاہتا تھا اس ملک کا پیدا ہوتے ہی بیڑا غرق ہو جائے، سارے بھوکے مر جائیں. اس لیے رب نے ان پر سود کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اور یہ رب کے مقابلے میں دوسرا خدا کھڑا ہوا جس نے رب کے حکم کو معطل کر کے کہا تو ہمارا ملک فنا کرنا چاہتا ہے، تیرا حکم نہیں چلے گا، ادھر میرا چلے گا، سود بند نہیں ہوگا. ہماری سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ محترم ججوں نے سٹے دے دیے. 20-21 سال تک سٹے لگا رہا. چل پڑا ملک سود کے ساتھ چل پڑا. مہنگائی ختم ہو گئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی. IMF ورلڈ بینک ان کتوں کی غلامی سے پاکستان کو چھٹکارا اور نجات مل گئی. کیا چلا؟ ان 20 سالوں میں ان بدبختوں نے نبی اور اس کے رب کے خلاف جنگ کرنے والے گدھوں نے کیا ملک چلایا؟ اس کے بغیر جانی صدر تم نے کیا چلایا اس کے ساتھ؟ دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کو اللہ نے دوبارہ توفیق دی. یہ پچھلے سال کے آخری مہینوں میں نومبر کے آخر میں یا دسمبر میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ سود اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے سود حرام کیا ہے. مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں سود چلانے کی گنجائش نہیں. ہم فیصلہ کرتے ہیں 5 سال کی مہلت ہے، 5 سال کے اندر اندر ملک پاکستان کا سارا سودی سسٹم بند کر دو، ختم کر دو. دوبارہ فیصلہ ہے. ابھی چند دن فیصلے کو اللہ کی قسم نہیں ہوئے تھے. مہلت 5 سال کی دی انہوں نے، ابھی چند دن نہیں ہوئے تھے. اس وقت کا آج کا وزیر اعظم اس نے 5 بینک کھڑے کر دیے. اسٹیٹ بینک، مسلم کمرشل بینک، UBL اور 2 بینک اور. انہوں نے جا کر سپریم کورٹ میں سٹے کر دیا کہ اس فیصلے کو روکا جائے، سود کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا.
رب نہیں چلانا چاہتا، اس لیے اس کو قتل کیا جائے فیصلے۔ یار مسلمانوں کا ملک، نبی نے ایک دن میں سود ختم کر چلا مدینہ کے نہیں چلا سود ختم کرنے سے، اور چلا کے نہیں چلا صرف مدینہ چلا۔ اللہ کی قسم ابو بکر کے دورے خلافت میں بھی چلا، فاروق اعظم کے دورے خلافت میں بھی چلا۔ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ان سے کروڑ گنا بہتر چلا۔ صرف مدینہ نہیں، ساری دنیا چلی، ساری دنیا چلی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا کرنے والے کی قسم ہر پیدا ہونے والے بچے کا حکومت وظیفہ دیتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی بچے کا کیا لگ جاتا تھا؟ وظیفہ لگ جاتا تھا حکومت میں، اور ایک بندے کے پاس 900 اونٹ ہوتے تھے رب کی راہ میں دینے کے لیے۔ 900 اونٹ سامان کے لگے ہوئے، اللہ کی قسم دیتا تھا۔ کلوں کے حساب سے سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں نشاور کرنے والے تھے۔ سود کے بغیر سارا کچھ چلا کہ نہیں چلا؟ ان کتوں سے 1000 گنا افضل چلا۔ اگر اس وقت سود کے بغیر چل سکتا ہے، آج کیوں نہیں چل سکتا؟ لیکن میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان کا نبی سے تعلق کیا ہے؟ یہ کس رب کو دھوکہ دے رہی ہے؟ عشق اور محبت اور چراغاں اور جھنڈیاں اور جلوس اور عید کس نبی کے نام پر؟ اس نبی کی ایک شہر کو سن رہی۔ تو میرے بھائیو آئیے، یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہماری اصل منزل آخرت ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں موتیں ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے یہ موقع 60-70 سال پتہ نہیں کتنے رب نے ہمیں آخرت سنبھالنے کے لیے دیا ہے، اور قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی آخرت والی زندگی محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کے بغیر سنورنا ممکن نہیں ممکن۔ نبی کی اتباع کیے بغیر ممکن نہیں۔ نبی کی سیرت کو سننا سنانا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، نبی کی سیرت سننے سنانے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے۔ اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنانا ہے۔ کامیابی کا یہ راستہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی اسی میں، آخرت میں بھی نجات اور کامیابی نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت کرنے میں ہوگی، اس کے سوا نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو میری گزارش ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے ہم سے کوئی نمازوں میں کوتاہی آج تک ہوئی کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو یہ مرتے دم تک چلتی رہنی چاہیے نا، یہ زیادہ کوتاہی چلتی رہنی چاہیے۔ ہم سودی لین دین کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں بے شمار لوگ، بینکوں میں پیسے سود کے لیے رکھے ہوئے، سود بینکوں سے قرضے لے کر بینکوں کو سود دیتے ہیں، بہت سارے مسلمان کرتے ہیں۔ کاروباروں میں سودی کاروبار چل رہے ہیں، نقد کا ریٹ اور ادھار کا اور ہے، مدینے والے امام نے اس کو اپنی وحی والی زبان سے سود کہا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا یہ سود ہے، کر رہے ہیں سارے مسلمان، کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ اور مرتے دم تک یہ سود چھوڑنا نہیں ہے۔ میری منت ہے آپ سے، منت میں منوا نہیں سکتا، میرے پاس منوانے کی اختیار اور پارٹی نہیں ہے۔ منت کر سکتا ہوں آپ سے، یا دعا کر سکتا ہوں، یا اللہ ان سب کے دل نرم کر دے، یا اللہ ان کے سینے کھول دے، یا اللہ ان کے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی حقیقی اتباع کی طرف پھیر دے۔ دے کچھ نہیں سکتا، یا دعا کر سکتا ہوں، یا سنا سکتا ہوں بات، منت کر سکتا ہوں آپ کی۔ اللہ سے ہاتھ کرو، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، جو نماز کی آج تک سستی ہو گئی، انشاءاللہ آپ آئندہ سے باجماعت نماز پڑھیں گے، پیچھے نکل نہ پڑیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ سود کے قریب نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا، سود پر 1 روپیہ قرضہ لینا گوارا۔ یار ہم اس نبی سے محبت کرنے والے، نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی غیبت، کبھی چغلی نہیں کی، کبھی کسی پر بہتان، کعبے کے رب کی قسم ہے کبھی کسی کو گندی گالی، پوری زندگی محمد رسول اللہ نے نہیں دی۔ تو یہ کام ہمارے لیے تو نہیں ہے نا نبی کے، ہم نے تو ان میں سے کوئی نہیں نہ کرنا۔ ہم نے گندی گالیاں بھی دینی ہیں، ہم نے غیبتیں بھی کرنی ہیں، چغلیاں بھی کرنی ہیں، بہتان بھی لگانے ہیں لوگوں پر۔ ہمارے لیے سب کچھ حلال ہے، یہ صرف نبی کے لیے حرام ہے۔ او میرے بھائیو، نہ برباد کرو اپنی آخرت،
ہم آخرت بھول چکے ہیں. اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچو، غور کرو اور ان گناہوں کو چھوڑ دو. اگر آخرت بنانا سنورنا چاہتے ہو، چھوڑ دو گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. نہیں چھوڑو گے تو نہ رب کا بگڑنا نہ اسلام کا کچھ بگڑنا ہے، ہم اپنے ہی بگڑیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور محمد رسول اللہ کی حقیقی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی نے سوال کیا ہے کہ مکہ مدینے میں نمازوں کے بعد دعا نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، اصل چیز کیا ہے اسلام میں؟ میرے بھائیوں غور سے سننا، اللہ نفع بڑھا دے گا آپ کو. دعا عبادت ہے اللہ کی. دعا کیا ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں عبادت کہا ہے دعا کو. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ. جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اس کو اللہ نے عبادت کہا، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہو. اور امام الانبیاء نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادۃ. دعا کیا ہے؟ عبادت. دعا کیا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ نے دعا کو عبادت کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کو عبادت کہا. سن رہے ہو بات میری توجہ سے؟ اور ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو دعا عبادت ہے. اس کا مطلب ہے بندے کو ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے. اور جو اللہ سے مانگتا نہیں میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، رب ناراض ہو جاتا ہے اس کو. رب کیا ہو جاتا ہے؟ یہ معاملہ انسانوں سے بالکل الٹا ہے. آپ انسانوں سے بار بار مانگو گے نا وہ ناراض ہو جائے گے. رب سے بار بار مانگو گے قسم ہے اللہ کی وہ خوش ہوگا، نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جائے گا. تو پھر بتاؤ رب سے مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں کرنی چاہیے. لیکن چونکہ دعا ہے عبادت، غور کرنا، دعا کیا ہے؟ عبادت. عبادت میں طریقہ میرا یا آپ کا یا کسی پیر صاحب کا یا مولوی صاحب کا یا امام صاحب کا نہیں چلنا. عبادت میں طریقہ کس کا چلنا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. عبادت میں طریقہ کس کا چلنا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. تو امام الانبیاء نے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، امام الانبیاء نے پوری نبوی زندگی نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں کروائی. ایک مرتبہ اجتماعی دعا نہیں کروائی. جمعے کے بعد اللہ کے نبی نے پوری نبوی زندگی ایک دن بھی اجتماعی دعا نہیں کروائی. پیارے پیغمبر نے کسی کے گھر کھانا کھانے کے بعد، کسی جلسے کے بعد، درس کے بعد قسم اللہ کی اجتماعی دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کروائی. نکاح کے بعد اللہ کے نبی نے اجتماعی دعا ایک مرتبہ بھی. طریقہ میرا اور آپ کا نہیں چلے گا، طریقہ چلے گا محمد رسول اللہ. نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے. فرضی نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. آپ مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگنی بھی جائز ہے، لیکن اپنی اپنی مانگے. امام کے ساتھ آمین کہنا یہ اسلام میں نہیں ہے. ہر بندہ مانگے اپنی اپنی دعا، بغیر دعا کے اس کے مت جائیں. دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر مانگے. بے شک اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں. یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. ہر بندے کو مانگنی چاہیے، دعا سے جان نہیں چھڑانی چاہیے. لیکن طریقہ امام الانبیاء کا چلے گا، طریقہ میرا یا آپ کا قبول نہیں ہے. اگر ہم نماز میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنا طریقہ اختیار کریں گے تو نماز ہو جائے گی نبی والی. نماز بھی عبادت ہے یا دعا بھی عبادت ہے. نماز نہیں ہوگی تو دعا کیسے ہو جائے گی؟ ہر عبادت میں طریقہ رسول اللہ کا چل رہا ہے. ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھنا، پیارے پیغمبر نے کیا کیا ہے. اللہ کے نبی کو اس بات کی سمجھ تھی کہ نہیں کہ بہت سارے لوگوں کو دعاؤں کا پتہ نہیں، ان کو آتی نہیں دعا. چلو میں دعا کرتا ہوں، پیچھے والے آمین کہہ دیں، زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اللہ کسی کی سن لے گا. یہ سوچ اللہ کے نبی کے دماغ میں آ سکتی تھی کہ نہیں؟ اگر یہ فائدے والی چیز تھی تو اللہ کے نبی کو کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو آج فائدے والی چیز کیسے ہو گئی؟ ہاں وہی مثالیں ساری جو میں پہلے دی ہیں وہ یہاں پر فٹ کریں. اگر نماز عبادت ہے، 3 سجدے کر لے تو ہو جائے گی.
طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اجتماعی دعا، امام دعا پڑھے اور ہم آمین آمین کہیں، یہ طریقہ نہیں ہے امام الانبیاء کا. یہ کیسے قبول ہو جائے گی؟ دعا کریں، ضرور کریں، کرنی چاہیے. دعا سے جان چھڑانا اچھا کام نہیں ہے. رب ناراض ہوتا ہے جو رب سے دعا نہیں کرتا. لیکن طریقہ رسول اللہ کا مت چھوڑو. ڈراپ شپنگ جو امیزون پر آن لائن کام ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی غور سے سننا، یہ جو نیٹ پر مختلف کمپنیاں ہیں، امیزون ہے اور بے شمار کمپنیاں ہیں، اور آن لائن جو کاروبار ہوتا ہے نا، اس میں سے 90% کاروبار حرام ہے اور سود ہے. آج کل جو نیٹ پر کاروبار ہو رہا ہے 90% کاروبار کیا ہے؟ سود ہے اور 100% حرام ہے. کچھ جائز ہے. جائز کے میں آپ کو چند صورتیں بتاتا ہوں. آپ کا چینل ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر یا کسی بھی ویب سائٹ پر آپ نے چینل بنایا ہوا ہے اپنا. آپ اپنے چینل پر چیز آپ کے پاس ہے یا نہیں، وہ کسی کمپنی کی چیز ہے، کسی نے بنائی ہے، اس کے پاس ہے. آپ اس کا اشتہار اپنے چینل پر دیتے ہیں. آپ کا اس کمپنی والوں سے رابطہ ہے کہ میں آپ کا ڈیلر ہوں، میں آپ کی شیف فروخت کروں گا، اتنے % منافع میرا کمیشن اور اتنا آپ کا ہوگا. وہ اس کو اجازت دے دیں تو یہ اپنے چینل سے ان کی چیزیں کیا کریں؟ بیچ دیں. اور وہ چیزیں حلال ہوں، دھوکہ فراڈ نہ ہو اس میں. تو یہ بیچ کر کمپنی والوں کو کہے کہ بھی میرا یہ گاہک ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس کو کیا کر دو؟ بلٹی کر دو. وہ اس کو بلٹی ہو جائے گی، اس کی قیمت اس کے پاس آئے گی، ایک کمپنی کی قیمت اس کو دے دے گا، اپنا منافع رکھ لے گا. یہ صورت حلال ہے. یہ صورت کیا ہے؟ حلال ہے. ایک حرام کی مثال بھی دیتا ہوں. حرام کی صورت یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر اکاؤنٹ کھولا، کسی ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کھل گیا آپ کا، ڈالر آپ نے جمع کروا دیے. اب آپ نیٹ پر بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ نے اس لیپ ٹاپ پر یہ چیز خریدی، پیٹرول خرید لیا، ڈیزل خرید لیا، سونا خرید لیا، کوئی کپڑا خرید لیا. دیکھا نہیں آپ نے وہ کہاں ہے بھی یا نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی پتہ نہیں. اب وہ چیز ادھر موجود ہے نیٹ پر، آپ نے خرید لی. اگلے ہی منٹ میں اس کا ریٹ تھوڑا سا اپ ہو گیا، آپ نے اگلے ہی منٹ ادھر سے کیا کر دیا، بٹن دبا کر اس کو بیچ دیا. یہ 100% حرام ہے اور خالص ہی سود ہے. زیادہ تر کاروبار اس شکل کے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آن لائن چل رہے ہیں. یہ سوال ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست نہیں ہے، غلط ہے. اس لیے غلط ہے، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نبی موجود ہیں اور میری بات کو کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ یہ لبیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان کس کو لبیک کہتا ہے؟ اللہ کو. یا اس کو کہتا ہے جو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. استاد نام لیتا ہے حاضری لگاتے ہوئے، طالب کیا کہتا ہے؟ لبیک. کس کو کہتا ہے لبیک؟ جو اس کی بات کو سن رہا ہے. تو لبیک یا رسول اللہ کے پیچھے نظریہ اور عقیدہ یہ ہے اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں اور ہماری پکار کو سن رہے ہیں، ہماری مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتے ہیں. اور یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. استاد شاگرد کی فضیلت قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ بھئی استاد مجازی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. استاد کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ مجازی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. شاگرد کو جس طرح اپنے باپ کا احترام وہ کرتا ہے، ایسے ہی اپنے استاد کا بھی احترام کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کی بھی اور استاد کی بھی وہ بات نہیں ماننی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہوگی. باقی ان کو دکھ نہیں دینا، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو آنکھیں نہیں دکھانی، ان کے آگے زبان نہیں چلانی. بزرگوں نے سوال کیا ہے جب امام الانبیاء محمد
रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए, क्या दुनिया के रब के सिवा दुनिया के किसी आलम को पता था कि ये नबी होंगे आइंदा आने वाले ज़माने में? यहूदियों के किसी आलम को, ईसाइयों के किसी आलम को, मुसलमानों के किसी आलम को पता हो कि ये नबी होंगे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर था। क्या दुनिया के किसी आलम को कोई ऐसा निशानी किसी के पास हो और उसको पता हो कि ये क्या होंगे, नबी होंगे? कोई ऐसी चीज़ है दुनिया में? मेरे भाइयों, किसी आलम को तो क्या, कसम है अल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी 40 साल से पहले पता नहीं था कि मैं नबी होगा। आपको भी पता नहीं था मैं नबी होगा 40 साल से पहले, तो किसी और को कैसे पता चल जाना? नबी से बड़ा आदम कौन पैदा हो गया दुनिया में? क्या मौला अली कहना जायज है? अजीज भाइयों, मौला का लफ्ज अरबी जुबान में इसके बहुत से मानी आते हैं। मौला गुलाम को भी कहते हैं, मौला मालिक को भी कहते हैं, गुलाम के मालिक को, मौला दोस्त को भी कहते हैं, और मौला चाचे के बेटों को, ताए के बेटों को भी क्या कहते हैं अरबी जुबान में? मौला। कोई बंदा किसी के हाथ पर मुसलमान हुए, इस मुसलमान होने वाले को भी उसका मौला कहते हैं। ये सारे लफ्ज, ये माने अरबी जुबान में लफ्ज़ मौला के हैं। एक लफ्ज़ मौला का माना है कारसाज, कारसाज, आगे तरफ मुश्किल पूछा, एक माना ये है। हम मौला का लफ्ज़ जब अल्लाह के सिवा किसी के लिए बोलते हैं तो दोस्त के माने में बोलते हैं। किस माने में बोलते? आप कहते हैं मौलाना फलान, मौला का लफ्ज़ बोला कि नहीं? हाँ, और फलान को मौला कहते हैं कि नहीं? मौलाना, मौला भी कहा और हमारा साथ कह दिया, तो मौला अली क्यों नहीं कह सकते? मौलाना जब कह सकते हैं तो मौला अली क्यों नहीं कह सकते? मौलाना कहते हैं तो इसका माना होता है दोस्त। इसका माना क्या होता है? हजरत अली को भी मौला इस माने में कह सकते हैं कि अली से हमें मोहब्बत है, अली से हमें दोस्ती है, इस माने में मौला कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मौला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, कारसाज के माने में हजरत अली को कहेंगे या किसी आदम को कहेंगे तो शिरक हो जाएगा, ईमान बर्बाद हो जाएगा। नमाज में सजदा तिलावत के लिए जाते वक्त तरफ़ुल यदैन करना चाहिए। अजीज भाइयों, स्पेशल कोई हदीस इस के मुतल्लिक़ नहीं मिलेगी कि नबी मुकर्रम जब सजदा तिलावत के लिए जाते तो रफ़ा यदैन करते। ये तो आता है जब नमाज शुरू करते रफ़ा यदैन करते, जब रुकू जाते रफ़ा यदैन करते, जब रुकू से सर उठाते रफ़ा यदैन करते, जब तीसरी रकअत के लिए खड़े होते रफ़ा यदैन करते, जब सजदे से सर उठाते रफ़ा यदैन नहीं करते, ये आता है। लेकिन जब सजदे के लिए जाते, सजदा तिलावत के लिए, तो रफ़ा यदैन ना आया है ना करते, और ना आया है करते, और ना आया है कि नहीं करते। तो इसके लिए एक आम हदीस से इस्तेदलाल किया जा सकता है। वो आम हदीस ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के दरमियान सजदे से उठते हुए और सजदे को जाते हुए रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये बुखारी में हदीस है। वो आम हदीस इस पर भी फिट होगी, वो आम हदीस सजदा तिलावत पर भी फिट होगी। इसलिए सजदा तिलावत में रफ़ा यदैन सजदा तिलावत के लिए जाते हुए नहीं, जब हम रुकू से खड़े होते हैं रफ़ा यदैन करते, जब सजदे के लिए जाते हैं तो कोई नहीं करते, कोई ना करते, तो वो भी इसी तरह का सजदा है, उसके लिए भी नहीं करेंगे। तीसरी रकअत के लिए खड़े होते हैं तो अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, सुनन अबू दाऊद में 10 सहाबा की मौजूदगी में अबू हुमैद साइदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के दिखाई, और 10 सहाबा ने तयकीद की कि हाँ वाक़यातन अल्लाह के नबी ऐसे ही नमाज पढ़ते थे। उस हदीस में ये लफ्ज़ है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी रकअत के लिए खड़े होते, ये खड़े हुए अबू हुमैद साइदी, तो उन्होंने रफ़ा यदैन किया। तशहुद की बात नहीं है मेरे भाइयों, ये लफ्ज़ नहीं है कि जब तशहुद से उठते उस वक्त रफ़ा यदैन करते, ये कोई मसला नहीं, ये गलत समझ लिया आपने। लोग इस बिना पर फजर की नमाज की एक रकअत रह जाती है ना, तो जब इमाम सलाम फेरता है ये उठकर रफ़ा यदैन करते हैं, गलत है। ये रफ़ा यदैन करना अल्लाह के नबी से कोई साबित नहीं। आप एक रकअत बाद इमाम के साथ शामिल हुए, इमाम एक पढ़ चुका है, इमाम जब दूसरी रकअत के लिए खड़ा होगा, दूसरी रकअत के बाद तशहुद के बाद खड़ा होगा तो रफ़ा यदैन करेगा, आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी अभी क्या हुई है, एक रकअत हुई है।
جب آپ اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تشہد نہیں ہوگا اس وقت، لیکن آپ نفل دین کریں گے۔ اللہ کے نبی نے تیسری رکعت کے لیے رفع دین کیا ہے، تشہد اٹھنے یا بیٹھنے کے ساتھ رفع دین کا تعلق نہیں ہے۔ آپ وتر پڑھتے ہیں 5 7 9، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تشہد نہیں ہے ان میں، لیکن تیسری رکعت کے لیے رفع دین کرنا ہے، کوئی ایسا ہی نہیں ہے اس کے نام پر۔ سفارش سسٹم کے بارے میں وضاحت کریں۔ عزیز بھائیوں، سفارش قیامت والے دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو سفارش کا اختیار دے گا۔ سنو، مسلمانوں کا عقیدہ سفارش کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ اپنے مخصوص بندوں کو سفارش کرنے کا اختیار دے گا، اور جس کو سفارش کا اختیار دے گا نا رب، اس کو بتائے گا کہ فلاں فلاں کی سفارش کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ وہ رب کی اجازت سے سفارش کرے گا، اور جس کے لیے رب کہے گا اسی کے لیے سفارش کرے گا، اور اتنی کرے گا جتنی رب کی طرف سے اجازت ہوگی۔ یہ رب جس کو بخشنا چاہے گا، اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو میدان معاشر میں عزت دینا چاہتا ہے، بخشنا ہے رب نے اس کو، لیکن رب کو عزت دینے کے لیے اسے کیا کروائے گا؟ سفارش۔ اللہ کہے گا تم سفارش کرو ایک کی، تو جن جن کی سفارش کا رب کہے گا ان کی سفارش وہ کریں گے۔ شہید بھی سفارش کرے گا، معصوم بچہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، فرشتے بھی سفارش کریں گے، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ جس کو رب اختیار دے گا وہ سفارش کرے گا، اور سب سے بڑی سفارش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ سب سے بڑی سفارش کون کریں گے؟ اور امام الانبیاء کی سفارش سے جس بندے کے دل میں دنیا میں ذرے جتنا ایمان تھا وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور جو بے نماز ہونا محمد رسول اللہ کی سفارش سے بھی نہیں نکلنا، اس نے رب کے ہاں اس کا ایمان ذرے کے برابر بھی نہیں ہے بے نماز۔ جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں، اور کیا یہ سود کے سسٹم میں شامل ہے؟ 100% شامل ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ ہوا کاتبہ ہوا شاہدہ وقالہم سوا۔ رسول اللہ نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سود کے اوپر گواہ بننے والوں پر۔ آپ نے فرمایا سب برابر، جتنا بڑا لعنتی سود لینے والا، اتنا بڑا لعنتی دینے والا، اتنا بڑا لعنتی لکھنے والا، اتنا بڑا لعنتی اس پر گواہ بننے والا، سب برابر۔ کسی یہ لکھنے والے نے اور گواہ بننے والے نے نہ سود کا ٹیڑی پیسہ نہ لیا نہ دیا، لیکن لینے اور دینے والوں کے برابر کا لعنتی بن گیا۔ اب جتنے بینک ملازمین ہیں وہ لکھتے ہیں سود کو یا نہیں لکھتے؟ وہ گواہ بنتے ہیں کہ نہیں ہر سودی معاملے پر؟ وہ ایک ٹیڑی پیسہ نہ سود کا لے نہ دے، برابر کے لعنتی ہیں، گناہ میں کوئی کمی نہیں ان کی۔ اور جس کام پر لعنت ہو رسول اللہ کی وہ حلال ہو جائے گا مسلمان کے لیے۔ آپ کو 10 کروڑ ماہانہ بینک تنخواہ دے، لعنت بھیجے اس پر۔ 10 کروڑ لے کر بینک کی نوکری کرنا بھی حلال، اللہ کی قسم نہیں، خنزیر کھائیں گے، خنزیر کھلائیں گے اپنی اولادوں کو۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ بھائی جان ثواب کا کام ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اجر ملے گا، ثواب کا کام ہے، درجے بلند ہوں گے، گناہ معاف ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا قیامت والے دن۔ اذان کا جواب دیتے ہوئے پڑھنا چاہیں تو منع نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیں گے، تو اذان کے بعد آپ نے درود پڑھنا کہ نہیں؟ وہ ان ناموں پر بھی ہو جائے گا جو اذان کے دوران سنے گئے ہیں۔ آپ اس حدیث کی ذات میں نہیں آئیں گے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا مجھ پر درود نہ پڑا وہ وحید ہے، اس کے مثال نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ سنا، آپ نے نماز میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا، نماز میں بالکل نہیں پڑھنا۔ یا امام نے کوئی آیت پڑھی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، آپ نے نماز میں اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا۔
جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ نے درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ یہی درود جو آپ نے نماز کے دوران سنا نام اس کے اوپر ہو جائے گا، الگ سے نہیں پڑھنا، کیونکہ پیارے پیغمبر نے کہا، امام الانبیاء نے کہا جب میں جہری قرات کر رہا ہوں تو میرے پیچھے کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے، کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز کچھ نہ پڑھو، اس میں درود بھی آ گیا، درود بھی نہیں پڑھنا نماز میں جب جہری قرات ہو رہی ہو، صرف فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نماز نہیں ہے، صرف نماز میں نہیں پڑھ سکتے۔ کیا کرنٹ اکاؤنٹ استعمال کرنا جائز ہے؟ اگر نہیں جائز تو پیسوں کی حفاظت کیسے کی جائے؟ عزیز بھائیوں، کرنٹ اکاؤنٹ کے پیسے بینک سود پر استعمال کرتے ہیں اور ان پیسوں سے جتنا سود کماتے ہیں اس سے وہ بینک اپنے چلاتے ہیں، گول چھڑے اڑاتے ہیں، لوگوں کی کھالیں ادھیڑتے ہیں آپ کے پیسوں سے۔ آپ کے پیسوں کو انہوں نے سود کے لیے استعمال کیا، سود لیا اور اپنے بینک چلایا اور ادارے مضبوط کیے، سود کے اڈے مضبوط کیے، تو آپ سود کو پھیلانے میں مددگار بنے کہ نہیں بنے؟ جتنا بڑا لالچی سود لینے والا اتنا بڑا دینے والا، اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے والا، اتنا بڑا لالچی ہے۔ اس نے چھڑا لیا ہوئے ہیں ان سود کے اداروں کو، چھڑا میرا میرے لوگوں کے گلے کاٹو، خون پیو، میں تم سے ایک ٹیلی پیسہ بھی نہیں لیتا۔ یہ سیونگ والوں سے بھی بڑا مجرم ہے ایک لحاظ سے، سیونگ والوں سے بھی۔ باقی رہا پھر پیسوں کی حفاظت کیسے کریں، میں یہ بتاؤں گا کیسے حفاظت کریں، قرآن نے بتایا ہے، اللہ کے نبی نے بھی بتایا ہے، لیکن پہلے ایک بات سن لیں، بینک میں پیسے رکھنے سے، مجھے جواب آپ نے دینا ہے، بینک میں پیسے رکھنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ تو آپ کا یہ سوال کدھر جائے گا کہ پھر حفاظت کیسے کریں؟ بینک بنے تھے پاکستان میں، کوآپریٹو بینک بڑے بنے تھے، قسم اللہ کی مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، وہ لوگوں کے بینک کی پیسے لے کر بھاگے، آج تک کسی کو پیسے ملے ہی نہیں، محفوظ ہو گئے۔ میں نے اخبار میں پڑھا لاہور مال روڈ پر دوپہر کے وقت کوئی فیکٹری کا مالک صنعتکار ایک مال روڈ کی بینک سے 4 کروڑ روپیہ لے کے نکلا، وہ ڈاکو ریکی میں تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، ریکی کر رہے تھے اس کی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے مال روڈ پہ چڑھا، انہوں نے گولی ماری، وہ بندہ بھی قتل ہو گیا، گاڑی بھی ایکسیڈنٹ ہو گئی، اور وہ 4 کروڑ روپیہ لے کے بھی چلے گئے، بینک نے بچا لیا نقصان سے۔ ایسی خبریں روزانہ آپ کو سننے میں ملتی ہوں گی، ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ حاجی صاحب نے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ لینے کے لیے گئے بینک سے، بینک والے نے وہ 5-5 ہزار کے نوٹ کی تتھی دی ہے، 10 لاکھ کی اس کو، اس نے گننی شروع کیا، وہ کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر ابھی 5 نوٹ گنے تھے، وہ کل پٹی پہ آ کر ڈاکو نے پسٹل رکھ دیا، کہتا حاجی صاحب یہ آپ گننے کی تکلیف نہ کریں، ادھر دے میں خود ہی کر لوں گا۔ وہ لے کر ہو گیا، بینک نے بچا لیا نقصان سے۔ اور میرے بھائیوں، میرا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جو رب نے میرے مقدر میں نقصان لکھا ہوا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم کوئی بینک دنیا میں نہیں پیدا ہوا جو مجھے اور آپ کو نقصان سے بچا لے، اور اگر رب نے میرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا تو کوئی ڈاکو ایسا پیدا نہیں ہوا جو رب کے لکھے ہوئے بدل کر میرا نقصان کر دے۔ ہمارا رب پر ایمان ختم ہو گیا، بینک پر ایمان قائم ہو گیا۔ بینک پر ایمان ہے، رب پر، رب کی تقدیر پر ایمان ہی نہیں یار، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ جو نقصان مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور جو نہیں لکھا کوئی بھائی کا لال کر ساری دنیا میں کیا وہ نقصان نہیں کر سکتا۔ پھر غور کریں، کئی لوگ کہتے ہیں، علماء بھی جواب دیتے ہیں بھئی یہ مجبوری ہے، میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں، جعلی مجبوری ہے۔ کیوں؟ ذرا 2 دلیلیں سنیں نا کہ یہ مجبوری نہیں ہے پیسے بینک میں رکھنا، حفاظت کریے، کوئی مجبوری نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ چور صرف پیسوں کے نہیں ہیں، چور مویشیوں کے بھی ہیں۔ گائیوں پیسوں کی چوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے اپنی گائیاں پیسے بینک میں جمع کروائی؟ وہ مال ہے کہ نہیں؟ اگر گائیوں پیسوں کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے تو پیسوں کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ مجبوری نہیں ہے، مجبوری پڑ گئی، وہ بھی مال ہے۔ پھر ایک اور انداز سے غور کریں، دنیا میں قسم اللہ کی ساری دنیا کا مال بھی ایک عزت کی قیمت ساری دنیا کا مال نہیں بڑھ سکتا۔
ہر گھر میں عزت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں عزت کے ڈاکو دھندلاتے پھر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور لوگوں کی عزتیں اٹھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کبھی کسی نے سوچا یا نہیں سوچا بھی ہو کسی نے کہ میرے گھر میں صرف جوان بیٹیاں ہیں, میرا بیٹا کوئی نہیں ہے, مجھے گھر میں باہر ملازمت کے لیے جانا پڑتا ہے, مشکنڈے لفنگے پڑے ہیں, مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہے, میں بینک میں جمع کروا دوں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ جب عزت کی گھر میں حفاظت ہو سکتی ہے جو پیسوں سے کھرب گنا زیادہ قیمتی ہے, تو یہ پیسے تو ہاتھوں کی محنت میں چاہ رہے ہیں, گھر میں کیوں نہیں ہو سکتی بات؟ ہاں, یہ کون سی مجبوری بن گئی آپ؟ ہر بندہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا تو لوگ بھی کر لیں. پھر غور کر لیں اور انداز سے آپ نے پیسے گھر میں رکھ لیے, آپ کو کسی نے نہیں کہا مسجد پہ اعلان کرو میرے گھر میں 10 کروڑ روپیہ پڑا ہے. کس نے کہا؟ نہیں, اللہ کے رسول نے کہا اعلان کر مسجد میں. بھئی آپ نام بتاؤ کسی کو, اپنی سیکورٹی رکھو, سیکورٹی رکھنے کا حکم دیا. اگر کسی ڈاکو کو پتا چل گیا کہ اس کے گھر میں 10 کروڑ روپیہ پڑا ہے, آپ اپنے گھر میں اسلحہ رکھیں, جو سرس بنا کے رکھیں, اس کو چلانے کا طریقہ آپ کو آتا ہو, ٹریننگ لیں اس کی. جب ڈاکو کو پتا ہوگا نا اس کے گھر میں اسلحہ بھی ہے, اس کو مرنا بھی آتا ہے, مارنا بھی آتا ہے, وہ ڈاکو ضرورت نہیں کرے گا آپ کے گھر میں آنے کی. اگر کوئی ایسا طاقتور بہادر چری ڈاکو پیدا ہو گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے پاس اسلحہ ہے, اس کو مرنا بھی آتا ہے, مارنا بھی آتا ہے, میں نے ساتھی کے گھر سے لوٹنے وہ آگے آپ کے گھر میں لوٹنے کے لیے, آپ اس کے ساتھ لڑیں. آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ لڑیں. اگر آپ اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو آپ شہید ہیں. آپ کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے. اور یار جس کو گھر میں بیٹھے بٹھائے شہادت کی موت مل جائے, نہ دورہ عامہ کرنا پڑے, نہ دورہ خاصہ کرنا پڑے, نہ دورہ لشکر کرنا پڑے, نہ برف پوش چوٹیاں اور وہ باڑیں دراز کرنی پڑے, گھر میں بیٹھے بٹھائے شہادت کی موت مل جائے, اور کیا چاہیے؟ امام الانبیاء نے کہا ومن قتل دون مالہ فہو شہید, جو اپنا مال کا دفاع کرتا ہے وہ قتل ہو گیا, وہ کیا ہے؟ شہید ہے. اور ایک بات اور سنیں, ڈاکو سے لڑوں گا میں, میری موت سے پہلے ڈاکو قتل کر دے گا نا مجھے. ایک موت کا وقت رب کے پاس ہے, دوسرا ڈاکو کے پاس ہے, ایسا ہی ہے نا؟ یہ ہے نا ہمارا. اور موت کا وقت ایک ہے, دو نہیں ہے. اگر نہیں آیا نا ڈاکو اللہ کی قسم نہیں مار سکتا, مرنا اس وقت ہے جب رب کا لکھا ہوا وقت آئے گا. سمجھ آئی؟ ٹرانزیکشن کی حد تک یہ مجبوری ہے. اکاؤنٹ کھلوائیں کس کے لیے؟ ٹرانزیکشن کے لیے. آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں, فیکٹری کے ملازم ہیں, آپ کی تنخواہ بینک کے ذریعے آتی ہے, اکاؤنٹ کھلوائیں. لیکن جو ہی آپ کی تنخواہ ہے آپ پیسے اٹھا رہے, صرف اتنے پرانے دیں جس سے آپ کا اکاؤنٹ زندہ رہے. آپ تجارت کرتے ہیں بین الاقوامی یا نیشنل تجارت کرتے ہیں, فیکٹری لگائی ہوئی ہے آپ نے, آپ اپنا سامان تیار کر کے بلٹی کر دیتے, اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اگرائی کرنے کے لیے جائے, آپ ان کو اکاؤنٹ کا نمبر دے دیتے ہو, بھئی جب آپ کو بلٹی ملے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دینا. آپ اکاؤنٹ کھلوائیں, جو ہی آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے ہیں اسی دن اٹھا لیں, وہاں رہنے نہ دے, اتنے کو رہنے دے, جن سے آپ کا اکاؤنٹ زندہ رہے, تو اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا. چلے آدمی بیمار ہو, مسجد میں نہیں آ سکتا, گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے. اگر واقعات اتنا بیمار ہے کہ مسجد میں آنا اس کے لیے ناممکن ہے تو پھر گھر میں ہو جائے گی نماز اس کی. لیکن اگر مسجد میں آنا ممکن ہے تو پھر گھر میں نہیں پڑھ سکتا بیمار بھی. اللہ کے نبی کتنے بیمار تھے, آپ نے گھر میں نہیں پڑھنا پسند نہیں کیا, مسجد میں گئے. کیا ذکر اذکار تسبیح کے دانوں پر پڑھنا جائز ہے؟ عزیز بھائیو سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے کا. سنت ہاتھوں کی انگلیوں پر گننا ہے, ہاتھ کی انگلیوں پر. تو ہم تسبیح پر گنیں گے تو یہ سنت ختم ہو جائے گی کہ نہیں؟ سنت کو چھوڑ کر سنت کے دوسرے طریقے کو اختیار کرنا اچھا ہے یا سنت کو اختیار کرنا اچھا ہے؟ حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا یا نہیں؟ بھئی حدیث کوئی نہیں ہے جس میں ہے کہ حافظ قرآن اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا, کوئی صحیح حدیث دنیا میں نہیں ہے. اللہ اختیار دے گا تو کرے گا, رب جس کو اختیار دے گا سفارش کا وہ کرے گا. قرآن کے حافظ کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بھی سفارش کرے گا, اس کو اختیار ملے گا, یہ کوئی حدیث نہیں ہے صحیح. صف میں جگہ نہ ہونے کی صورت میں اگلی صف سے بندہ کھینچے یا پھر اکیلا ہی کھڑا ہو جائے. بھئی اکیلا کھڑا ہو جائے, اگلی صف سے بندہ نہ کھینچے. یہ جو اکیلا کھڑا ہوا ہے نا یہ مجبوری سے کھڑا ہوا ہے, شوق سے نہیں کھڑا ہوا. اور اصول اسلام کا ضرورات و تبیح المحظورات, جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں. اس اصول کی بنا پر اس کی نماز
ہو جائے گی. البتہ اگر اگلی صف میں جگہ تھی اور پیچھے اس نے اکیلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہونی. جگہ ہونے کے بعد پڑھے گا تو نہیں ہوگی, مجبوری سے پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. اگلی صف سے اصل یہ غلط ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جو صف توڑے اللہ اس کو توڑ دے. اس نے صف توڑی ہے وہ نبی کی بددعا کا مستحق بن جائے. نمبر 2, امام الانبیاء نے کہا پہلی صف کو مکمل کرو, جو بھی نقص ہو وہ سب سے آخری صف میں ہو. اس نے بندہ کھینچ کے پہلی صف میں نقص پیدا کر دیا کہ نہیں, یہ دوسری حدیث کی مخالفت ہے. اور تیسرا ایک بندہ پہلے آیا تھا پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے, وہ اللہ کی رحمت کے قریب کھڑا تھا اور میں پیچھے سے آیا ہوں بعد میں نے اس کو اللہ کی رحمت سے کھینچ کر پیچھے کر دیا کہ میں نے اس پر زیادتی کی کہ نہیں. اس نے میرا بگاڑا کیا تھا, میرا کیا بگاڑا, میں اس کو رب کی رحمت سے دور کر رہا ہوں کھینچ کر, یہ زیادتی نہیں اس پر, سراسر زیادتی ہے. اور اسلام اس زیادتی کی اجازت نہیں دیتا. سب میں دائیں کی فضیلت ہے بھائی, دائیں طرف والوں پر فرشتے زیادہ رحمت کی دعا کرتے ہیں, یہ حدیث کے رحمت ہے. ان الملائکۃ یصلون علی قیام الصفوف, دائیں صفوں والوں پر وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں, دائیں والوں, امام کی دائیں طرف والوں. اگر امام کی بائیں طرف ساتھی کم ہوں دائیں طرف زیادہ ہوں کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں. ایک حدیث آتی ہے بس سے کوئی امام کو بالکل درمیان میں کرو, وہ حدیث ضعیف ہے, پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. اگر زیادہ ہو جائے دائیں طرف کوئی فرق نہیں پڑتا. جماعت کھڑی ہو پیچھے سے آنے والا سلام کر سکتا ہے یا نہیں. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کتاب الصلاۃ باب رد السلام فی الصلاۃ, سلام میں نماز میں سلام کا جواب دینے کا بیان, یہ باب بیان کیا ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے. 5 حدیثیں لائے ہیں اس باب میں. 2 حدیثوں میں سے ایک حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہے. ان سے پوچھا کسی نے اللہ کے نبی نماز میں ہوتے کوئی سلام کہتا تو آپ کیسے جواب دیتے تھے؟ تو بلال کہتے ہیں کانا یشیرو بیدیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہنے والے کا کہ سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیتے, زبان سے جواب نہیں دینا, ہاتھ کے اشارے سے دینا. باندھے ہوئے تو ایسے کرتے, لڑکے ہوئے تو ایسے کرتے, تشہد میں بیٹھے تو ایسے کرتے, ہاتھ کا اشارہ کر کے زبان سے جواب نہیں دینا. اگر نمازی کو سلام کہنا غلط ہوتا تو اللہ کے نبی ایسے کرتے کہ اس کو روکتے. جب نبی نے روکا تو میں کون ہوتا ہوں, آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے کسی کو سلام کہتے ہیں؟ سلام کہہ سکتا ہے بندہ مسجد میں آ کر, نماز کی کوئی جماعت ہو رہی ہو چاہے اکیلے نمازی پڑھ رہے ہوں, سلام کہنا جائز ہے. رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھ لیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سے زیادہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ایک شے بیان کی ہے, تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے تھے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھتے ہوتے کم از کم کوئی ایک آدھ صحابی نقل کرتا کہ نہ کرتا. باقی رہا ہاتھ چھوڑنے کی دلیل کیا ہے بھائی؟ جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو ہاتھ باندھ کر رکوع گئے یا چھوڑ کر گئے؟ رکوع جانے سے پہلے آپ کے بدلے ہوئے ہاتھ چھوٹ گئے, یہ چھوڑنے کی دلیل ہے. اب ان چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو دوبارہ باندھنے کے لیے اسی طرح کی دلیل چاہیے جس طرح کی دلیل سے ہم نے نماز کے شروع میں ہاتھ باندھے تھے. جب اس طرح کی دلیل آئے گی تو باندھ لے گی, اس طرح کی دلیل کوئی نہیں. بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کچھ روایتوں سے, لیکن ان کا استدلال نہایت کمزور ہے, نہایت کمزور ہے. اس کا میں ایک سناتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا. وہ کہتے ہیں پہلے ادھر تھا ہاتھ, تو ہاتھ ادھر جائیں گے تو اپنی جگہ پر جائے گا نا جوڑ. اس لیے کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے. میرے بھائیوں, یہ جو کیفیت ہے یہ رکوع سے پہلے والی ہے یا رکوع سے پہلے والی ہے؟ پہلے سے پہلے والی ہے. رکوع سے متصل پہلے والی یہ نہیں ہے, متصل پہلے والی ہاتھ چھوڑنے والی ہے. وہ متصل پہلے سے پہلے والی کی طرف نہیں جانا. یہ تو دلیل ہے کہ ہاتھ چھوڑنے یا باندھنے نہیں, اس کو میں نے باندھنے کی دلیل بنا دیا اور لے گیا رکوع سے پہلے والی ہاتھ پر, پہلے والی ہاتھ کو چھوڑ دیا. پھر دوسری دلیل سے یہ استدلال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جاتا. وہ جو حدیث میں لفظ ہے تو فقار مکان, فقر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں, تو ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کی بات ہے, بالکل سیدھے کھڑے جو ہوتے ہیں ہر جسم کے جوڑ کی بات نہیں ہے. درود شریف میں ایسی رحمتیں جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی, وہ رحمتیں کون سی اور برکتیں کون سی ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہر امتحان میں پاس ہونے کی سعادت رب نے نصیب فرمائی, رب نے عطا کی. ہر امتحان میں وہ پاس ہوئے, اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی اللہ کے دین کو پہنچانے کے والے اکیلے ہی ایک امت تھے. یہ ساری برکتیں ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے برکتیں عطا کی کہ ساری دنیا کے یہودی عیسائی بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں, اس طرح کی برکتیں اللہ محمد رسول اللہ کو بھی عطا فرما. یہ ہوتا ہے اس کا معنی. نمازی کے پاس قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں, اس کی حقیقت بتا دیں. پھر یہ بات ٹھیک ہے, ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو اس کے خشوع کو کیا کر دے, خراب کر دے. تو ایسا کام آپ تلاوت کریں لیکن منہ میں کریں جب آپ کے پاس نماز پڑھ رہا ہو. اونچی آواز سے نہ پڑھیں کہ اس کی نماز کا خشوع خراب ہو جائے آپ کی تلاوت کی وجہ سے. البتہ ایک بات یاد رکھیں, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد امام صاحب ایک آیت پڑھا دیتے ہیں, درس دیتے ہیں ایک آیت کا 5 منٹ کے لیے, یا کسی نماز کے بعد ایک حدیث اور اس کا ترجمہ سنا دیتے ہیں, اور یہ فوراً اس کو سنانا پڑتا ہے. اگر فوراً نہ سنائے تو نمازی اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ جو اس نے عمل شروع کیا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا یا حدیث سنانا کسی نماز کے بعد, یہ عمل اس کا ٹھیک ہے. اس سے جو پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں نا, ان کا خشوع خراب ہوتا ہے. تو قصور امام کا نہیں ہے, قصور کا ہے. قصور امام کا نہیں ہے, قصور کیا ہے, ان کا کیا قصور ہے. ان کو کس نے کہا تھا لے جاؤ, وہ آ کر تکبیر اللہ کے ساتھ شامل ہوتے نا, اور قصور اپنا ہوتا ہے اور سارا ڈال دیتے ہیں امام صاحب پر. خود اپنا قصور ختم نہیں کرنا, نظرہ سارا امام صاحب کو اوپر گرا دینا, یہ ظلم ہے. دو سجدوں کے درمیان کس طرح بیٹھنا ہے, اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے, دایاں پاؤں گاڑ دینا ہے, انگلیاں دائیں پاؤں کی آگے ہوں گی اور پاؤں کف پر کھڑا ہوگا, اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا ہے, اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھ لینے ہیں. ہاتھ کو بند کر کے انگلی کا اشارہ نہیں کرنا دو سجدوں کے درمیان. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجدوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا اشارہ کرتے تھے. وہ روایت سند ضعیف ہے, اس کی سند میں ایک راوی ہے سفیان ثوری, وہ مدرس ہے اور ان سے بیان کرتا ہے. مدرس راوی کی معانان روایت جب صحیح ہے ان کے علاوہ میں وہ تو صحیح ہوتی ہے, اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. محمد رسول اللہ مردوں کے امام ہیں صرف یا عورتوں کے بھی ہیں؟ آپ مردوں کے نبی ہیں یا عورتوں کے بھی ہیں؟ تو آپ کا حکم جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح آپ کا حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. کوئی ایک حدیث ہے, حدیث کے ذخیرے میں نہیں کہ اللہ کے نبی نے عورت کو کوئی الگ طریقہ سکھایا ہو نماز کا. ایک حدیث نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں دنیا میں. غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ دعا کروانا اجتماعی غلط ہے, بدعت ہے. فجر کی سنتیں ایک بندے نے گھر میں پڑھی ہیں, پھر مسجد میں آیا ہے اور جماعت کھڑی ہونے میں بھی ٹائم باقی ہے, تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا, مسجد کا حق ادا کر کے بیٹھے گا. اس کے بغیر بیٹھنا اس کے لیے جائز نہیں. اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے. امام بھی ہاتھ اٹھا کر کرے, آپ بھی کریں, اپنی مسجد کے فرض سے امام کو تنخواہ دینا جائز ہے.